دل ہے کہ مانتا نہیں. از قلم فائزہ احمد. لاسٹ پارٹ. امی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ ایسا کریں گی. وہ میری مما تھی جن کو آپ نے میری ماں کی حادثاتی وفات کا الزام لگا کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا. میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا امی. خرم نے صدمے سے فوزیہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو پریشانی سے خرم کو صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی. خرم میں نے جو بھی کیا تمہاری ماں کے لیے کیا. وہ تمہاری ماں کی سوتن تھی. مجھے کیسے اچھی لگ سکتی تھی وہ. فوزیہ نے خرم کو سمجھانے کی کوشش کی. بس امی اور نہیں. آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا گھر والوں کو کہ تیل ملازم سے سیڑھیوں پر گرا تھا. خرم نے پہلی بار فوزیہ سے اونچی آواز میں پوچھا تھا. خرم میری جان بس ہو گئی مجھ سے غلطی. معاف کر دو اپنی ماں کو. بس مجھ سے ناراض مت ہونا. فوزیہ نے اسے منانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. رانیہ مما اور مومی سے مانگے جس کی ماں پر آپ نے الزام لگا کر انہیں گھر سے باہر نکالا تھا. خرم کہتے ہوئے باہر چلا گیا. پیچھے فوزیہ صدمے سے نیچے گری. وہ خرم کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی تھی لیکن قسمت نے انہیں اس کی نظروں سے ہی گرا دیا تھا. خرم انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا تھا. خرم نے ان کی اور ملازمہ کی باتیں سن لی تھی جو ملازمہ کو کوس رہی تھی کہ نہ اس دن تمہارے ہاتھوں سے تیل گرتا اور نہ ہی ان کی بہن اس دنیا سے جاتی جو کمرے میں آتے ہوئے خرم نے سن لی تھی. خرم چائے لاؤں آپ کے لیے. عرش نے ٹیرس پر خاموش سے بیٹھے خرم سے پوچھا. لے آنا. پہلے تم میرے پاس بیٹھو. خرم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا. کیا ہوا آپ پریشان دکھ رہے ہیں. عرش نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا. اگر میں پریشان ہوں بھی تو تمہارے چہرے کو دیکھ کر میری ساری پریشانیاں کہیں دور بھاگ جاتی ہیں. اسی لیے تو کہتا ہوں ہر وقت میرے سامنے رہا کرو. خرم نے اس کے لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پیار سے کہا. اچھا میں تو سارا دن گھر پر ہی ہوتی ہوں. آپ ہی گھر پر بہت کم ٹکتے ہیں. عرش نے معصومیت سے اس کے بھاری ہاتھ پکڑتے ہوئے خفگی مٹا کر شکوہ کیا تھا. تو پھر میں دادا سے بات کرتا ہوں ہم دونوں کی رخصتی کروا دیں. اس طرح تم ہر وقت میری نظروں میں تو رہو گی اور میں تمہاری نظروں میں. کیسا. خرم نے بھویں اسکاتے ہوئے سے شرارت سے پوچھا جس کے چہرے پر شرم سے سرخی پھیلی تھی. آپ نہ. عرش ٹھیک سے اسے کہہ بھی نہ پائی تھی جب خرم نے اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا. عرش مومی کا خیال رکھا کرو یار. اس میں بچپنا بہت ہے. مجھے بس ڈر ہی لگا رہتا ہے اس کی طرف سے. خرم نے عرش کے سر پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے فکر مندی سے کہا. آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں. مومنا بہت سمجھدار ہے. اس آواز پر دونوں جھٹکے سے دور ہوئے اور اسے دیکھا جو کمر پر ہاتھ ٹکائے دونوں کو شرارتی نظروں سے دیکھتی دونوں کے بیچ زبردستی جگہ بناتی ہوئی بیٹھی تھی. کیا. میں تو اپنے بھائی کے ساتھ ٹائم گزارنے آئی تھی. میرا کیا قصور ہے. مومنا نے دونوں کو دیکھتے ہوئے وضاحت کی اور پھر خرم نے کندھے پر سر رکھ کر عرش کا ہاتھ پکڑا. پتہ ہے مجھے نا آپ دونوں کی جوڑی ورلڈ کی بیسٹ جوڑی لگتی ہے. مومنا نے دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا. ہاں اسی لیے ہر وقت کباب میں ہڈی بنے چلتی ہو. خرم نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے کہا تھا جبکہ عرش ہلکا ہلکا مسکراتی ہوئی دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی. کوئی کہہ سکتا تھا یہ کہ دونوں سگے بہن بھائی نہیں ہیں. وہ دونوں تو سگوں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. بس کیا کروں مجھے نا آپ دونوں کو تنگ کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ کیا بتاؤں. مومنا نے خرم کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے شرارت سے کہا جس پر عرش اور خرم دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی تھی. یہ لڑکی نا ان دونوں کے بیچ ہمیشہ ولن بن کر ٹپک پڑتی ہے. تم ایک شادی شدہ مرد کو پرپوز کر رہی ہو. پارس نے حریم کو دیکھتے ہوئے ناگواری سے پوچھا جو اس سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی. پارس پلیز. مجھے کسی سے ایسی فیلنگز محسوس نہیں ہوتی تھی جیسے مجھے تم سے مل رہی ہیں. میں نے کبھی کسی لڑکے سے یہ سب نہیں کہا جو میں تم سے کہہ رہی ہوں. حریم نے ہونٹ بھیج کر بے بسی سے کہا تھا. پارس نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا پھر حریم کو دیکھا جو اسی طرف ہی متوجہ تھی. حریم آئی نو تم بہت اچھی لڑکی ہو. تم اپنے لیے کوئی ایسا لائف پارٹنر ڈھونڈو جو تم سے محبت کرے تمہاری قدر کرے. میں تو اپنی بیوی سے خود سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تم اپنا وقت ویسٹ مت کرو کیونکہ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا. پارس نے بے لچک لہجے میں اسے باور کروایا تھا. حریم نے ایک دو پل اس کے چہرے کو دیکھا جہاں صرف اس نے مومنا کے لیے ہی مسکراہٹ آتی تھی. یہ نقوش اس کی موجودگی میں کیسے روشن ہو جاتے تھے وہ جانتی تھی لیکن دل تھا کہ اسی پر ہی مر مٹا تھا. میں تمہیں بھول نہیں سکتی پارس اور نہ ہی تمہاری جگہ کسی اور کو دوں گی لیکن مجھے نہ تمہاری خوشی اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے. اگر تمہاری خوشی مومنا میں ہے تو میں تمہاری خوشی میں ہی خوش ہوں. حریم نے بھرائے ہوئے لہجے میں مسکرا کر کہا تھا. پارس کا دل دکھا تھا کسی کو خود کی وجہ سے تکلیف دیکھ کر. تم پریشان مت ہو. میں خوش ہوں تمہاری خوشی میں
اور ہاں، میں تمہاری شادی سے پہلے کہیں نہیں جانے والی، تمہیں دلہا بنا دیکھ کر ہی جاؤں گی میں۔ حریم نے بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر اسے کہا تھا۔ وہ پارس سے عشق کرنے لگی تھی تو پھر کیسے ناخوش ہوتی اس کی خوشی میں۔ پارس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ اس لڑکی کو غلط سمجھ بیٹھا تھا، وہ بہت صاف دل کی تھی۔ ہم ہاسپٹل کیوں آئے ہیں؟ مومنہ نے حیرانی سے اسے پوچھا۔ بس تھوڑی دیر اور چلو چپ کر کے، پھر پتہ چل جائے گا، پارس نے مغرور سے لہجے میں کہا۔ مومنہ نے جواباً اپنے سڑو سے شوہر کو گھورا کہ اس انسان سے سیدھے جواب کی تو توقع کرنا ہی فضول تھا۔ پارس ایک بڑے سے کمرے کے دروازے کے سامنے رکا تھا۔ چلو مومنہ۔ پارس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر بلایا۔ پارس، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مومنہ نے پریشانی سے اسے پوچھا تھا۔ خود آ کر دیکھ لو، پارس نے اسے اندر لاتے ہوئے دھیمے سے کہا تھا۔ مومنہ نے ڈرتے ڈرتے سنگل بیڈ کی طرف دیکھا جہاں ایک لاغر سا وجود آکسیجن ماسک کے ذریعے سانس لے رہا تھا۔ ڈیڈ؟ مومنہ نے روتے ہوئے ان کے لاغر وجود کو دیکھا جو بے ہوش تھے۔ پارس، یہ کب ٹھیک ہوں گے؟ مومنہ نے حدید کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ انشاءاللہ جلد ہی میری جان، تم بس پریشان نہ ہونا، تمہاری بہادری سے ہی تو ہم انہیں ڈھونڈ سکے ہیں۔ پارس نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا تھا۔ پارس، کیا یہ میری شادی دیکھ سکیں گے؟ مومنہ نے آج سے اس سے پوچھا تھا۔ بالکل، یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور میری جان کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں گے۔ پارس نے اسے یقین دلاتے ہوئے حدید کی فائل چیک کی تھی۔ میں ڈاکٹر سے پوچھ چکا ہوں، یہ اتنے سال قید میں رہے ہیں، خوراک کی قلت سے کمزور ہو چکے ہیں، لیکن یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پارس نے اس کے بال سنوارتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ پتہ ہے پارس، مجھے نہ کبھی کبھی نانو پر پیار آتا ہے، جنہوں نے میری شادی تم سے کروائی ہے، چاہے اپنے مقاصد کے لیے کروائی تھی، لیکن تم میرے ہو گئے نا۔ مومنہ نے سیریس سے لہجے میں کہا۔ جواباً پارس نے محبت کا جواب بھی محبت سے دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کا ناک تھوڑا سا اور بڑا ہوتا نا تو آپ اور پیاری لگتی۔ ریان نے انتہائی سیریس لہجے میں ہلکا ہلکا میک اپ کرتی ہوئی کرن سے کہا، جس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے اس کی بے تکی بات پر۔ اللہ کا شکر ہے تم سے بڑی ناک ہے میری، کرن نے غصے سے اسے جواب دیا تھا۔ لیکن اگر اور بڑی ہوتی تو بات ہی کچھ اور ہوتی نا۔ ریان نے ہار ماننا کہاں سیکھا تھا۔ اف، تم ذرا باہر جاؤ کہ، کرن نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے اسے التجا کی تھی۔ آپ میرے سامنے تیار ہوں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پیاری ہی لگ رہی ہیں یا صرف ایمی سی لگ رہی ہیں۔ ریان نے موبائل رکھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہا تھا۔ تم باہر جا رہے ہو یا میں جاؤں؟ کرن نے اسے ترک کر پوچھا تھا، جو کب سے اسے ہی ہانکے جا رہا تھا، تیار ہی نہیں ہونے دے رہا تھا اسے۔ اوکے اوکے، میں چاہ رہا ہوں میں۔ آپ تو اپنی چھوٹی سی ناک پر ہر وقت غصہ ہی چڑھائے رکھتی ہیں۔ ریان کہتا ہوا باہر چلا گیا، بلکہ اسے چڑھاتا ہوا۔ کرن نے مرر میں حیرت سے اپنی کھڑی لمبی ناک دیکھی، کہاں سے اسے اس کی ناک چھوٹی لگی تھی بھلا۔ کرن نے حیرت سے سوچا، پھر ناک کو غور سے دیکھنے لگی۔ اف، میں بھی بھلا کس کی باتوں میں کان دھر رہی ہوں۔ کرن نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا اور پھر سے اپنی تیاری میں لگ گئی۔ ریان انہیں ٹریٹ دے رہا تھا فراری کی خوشی میں، اس لیے سب گرلز جا رہی تھی۔ بڑوں میں طے پایا گیا تھا کہ آئے گل اور قیام کی منگنی کر دی جائے، کیونکہ اب وہی دونوں بچے رہ گئے تھے صرف۔ فوزیہ بیگم نے بہت احتجاج کیا کہ وہ قیام کی شادی خاندان میں نہیں کرنا چاہتی، جس کو بابا حضور نے کسی کھاتے میں نہ لایا تھا، جس پر فوزیہ غصے سے پیچ و تاب کھا کے رہ گئی تھی۔ کچن میں کیا کر رہی ہو تم اس وقت؟ حریم نے اس سے پوچھا، جو دودھ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ رات کے 1 بجے۔ حریم کی آواز پر چونک کر وہ اس کی طرف مڑی۔ نن آف یور بزنس مس حریم، یہ میرا گھر ہے، میں جس وقت چاہوں کچن میں آ سکتی ہوں، تم سے پرمیشن کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ آزگل نے بہت تیکھے لب و لہجے میں اس سے کہا تھا۔ حریم نے کندھے اچکائے۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن دودھ سے تمہیں سخت نفرت ہے نا؟ پھر رات کے اس وقت دودھ کس کے لیے؟ حریم نے اسے دیکھتے ہوئے الجھ کر پوچھا تھا۔ میں نے کہا نا، میری مرضی۔ آزگل نے اب کی دفعہ ہلکی سی مسکان سے کہا اور دودھ کا گلاس پکڑتی ہوئی چلی گئی۔ حریم نے ہونٹ بیچ کر اس کی پشت کو دیکھا، جسے دودھ سے شدید نفرت تھی۔ وہ رات کے اس وقت دودھ پی رہی ہے؟ حریم نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ پارس نے طنزیہ مسکان سے چودھری الیاس کو دیکھ کر انہیں ہتھکڑی پہنائی، جن کے خلاف انہیں ثبوت مل گئے تھے حدید کی صورت میں، اس لیے انہوں نے صبح صبح ہی چھاپا مار دیا تھا ان کے گھر، کیونکہ وہ آج پوری فیملی مومی کا سارا پیسہ لوٹ کر ملک سے فرار ہو رہے تھے، جس کے بارے میں عدیل اسے بتا چکا تھا۔ چودھری الیاس اور خالد نے بہت پھڑپھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پکڑے جا چکے تھے۔ آخر کب تک وہ بچ سکتے تھے؟ ایک نہ ایک دن تو انہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہی تھا۔
زین خالد کا بیٹا ملک سے باہر تھا اور وہ اسی کے پاس جا رہے تھے، لیکن پارس نے ان کے منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہے پارس، خالد نے تلملاتے ہوئے اسے دھمکی دی تھی، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ تو خالد صاحب آپ بتا دیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں، پارس نے زبردستی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ چودھری الیاس آج خاموش تھے بلکہ ساکت سے بیٹھے تھے۔ عفت کو لیڈی پولیس وین میں بٹھا رہی تھی، وہ ان کے ہر جرم میں ان کا ساتھ دیتی آئی تھی، حساب تو اسے بھی دینا تھا جو اب لوگوں سے منہ چھپا کے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ چہرے پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ مومنہ سیڑھیوں پہ بیٹھی پاس ہی چائے کا مگ رکھے پریشانی سے بیٹھی تھی، جب پارس پولیس یونیفارم میں ملبوس اس کے پاس آہستہ قدموں سے چلتا ہوا آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حیرانی سے استفسار کیا۔ میرا پیپر ٹھیک نہیں ہوا، میں اس میں فیل ہو جاؤں گی، مومنہ نے ٹیشو سے ناک صاف کرتے ہوئے سو کرتے ہوئے غمزدہ لہجے میں سے بتایا۔ پارس نے تیکھی سی ناک چڑھا کر اسے دیکھا، جو رگڑ رگڑ کر ناک صاف کرتی ہوئی اسے سرخ کر چکی تھی۔ لیکن میں نے تو تمہیں ساری تیاری کروا دی تھی، رات کو پھر کیوں ہوا برا پیپر؟ پارس نے داڑھی کھچاتے ہوئے سے پوچھا۔ تم نے تو کورس کی بک کی تیاری کروائی تھی، جبکہ پیپر تو آؤٹ آف کورس تھا، مومنہ نے انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوہ، پارس نے اس سے زیادہ سنجیدگی ظاہر کی تھی کہ اب کیا ہوگا پھر؟ اسے سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے اسے پوچھا۔ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی میں یونیورسٹی چھوڑ دوں گی، شادی کے بعد کہاں ٹھیک سے پڑھا جاتا ہے، 100 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مومنہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے سنجیدگی سے سمجھایا، جبکہ پارس حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مومنہ کی اب نظر پڑی تھی اس کے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ پر۔ کھول کر دیکھو، پارس نے بھاری پیکٹ اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے اشتیاق سے پیکٹ کھولا، جس میں وہی 2 لاکھ والا ڈریس تھا جو مومنہ کو کرن کی شادی پر پسند آیا تھا۔ یہ؟ مومنہ نے حیرانی سے ہلکی سی مسکان لیے سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تمہاری کوئی خواہش ادھوری نہ رہے، میں تمہیں اپنی کمائی سے کھلانا اور پہنانا چاہتا ہوں مومنہ، نہ کہ تمہارے پیسوں سے۔ پارس نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ تم نہ ورلڈ کے بیسٹ ہسبینڈ ہو، مومنہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے آنکھوں میں محبت کے دیپ لیے سے کہا تھا۔ سوری مومنہ، لیکن میں تو تمہیں ورلڈ کی بیسٹ بیوی نہیں کہہ سکتا، پارس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، جبکہ آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ کیوں؟ مومنہ نے صدمے سے پوچھا۔ میری بیوی میرے لیے چائے نہیں بناتی، میری بیوی صبح دفتر جاتے وقت تیار ہونے میں میری مدد نہیں کرواتی، میری بیوی میری شرٹ استری نہیں کرتی، میری بیوی مجھے تمیز سے نہیں بلکہ تم کہہ کر بلاتی ہے۔ تو میری جان بتاؤ ذرا، میں اپنی بیوی کو کیسے ورلڈ کی بیسٹ بیوی کا خطاب دے سکتا ہوں؟ پارس نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیلے میں لیتے ہوئے سنجیدگی سے اسے باور کروایا تھا۔ مومنہ جواباً منہ بسورے سے دیکھے جا رہی تھی، پھر خفگی سے اس کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی اندر لاؤنج میں چلے گئی۔ پارس نے چائے کے مگ کو افسوس سے دیکھا، جسے مومنہ نے صرف ایک گھونٹ ہی لیا تھا۔ پارس نے مسکراتے ہوئے اس کا مگ پکڑا اور ٹھنڈی برف چائے کا سپ لیا تھا، جبکہ خرم جو اوپر بالکنی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا، پارس کو مومی کی جھوٹی چائے پیتے دیکھ کر آسودگی سے مسکرایا کہ یہ شخص اس کی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے خلاف سالوں جبی برف پگھلی تھی۔ یہ تمہارے لیے۔ پارس نے آئس کریم آزگل کی طرف بڑھائی، جو عرش کی فرمائش پر شہر سے لے کر آیا تھا۔ آزگل نے آئس کریم کو تیکھی نظر سے دیکھ کر پارس کو دیکھا، جو شادی سے پہلے ہی ایک دن آ گیا تھا۔ آج ان کی مہندی تھی، سو گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پسند یہ آئس کریم وغیرہ، آزگل تنک کر کہتی موبائل پکڑتی ہوئی روم میں چلی گئی تھی۔ پیچھے پارس حیرت سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا تھا، جس کا رویہ انتہائی برا تھا۔ پارس نے لب بھیج کر اس کی پشت کو دیکھا، پھر عرش کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں آج سے تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں سوؤں گی، حد ہو گئی ہے۔ کرن سو رہی تھی جب نیند میں کروٹ لیتے ہوئے ریان نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا تھا، جس سے کرن ڈر گئی تھی اور اب آنکھ بگولا ہوتی اسے جھنجھوڑ کر باور کروا رہی تھی، جو آنکھیں مسلتا ہوا کرن کے غصے والے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھ پر غصہ کری ہے؟ ریان نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سے معصومیت سے پوچھا۔ تم کیوں کچھ کرو گے؟ تمہارے یہ ہاتھ پیر اور ٹانگیں کرتے ہیں نا، بلکہ مجھ پر وار کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ کبھی ٹانگ لگ رہی ہے تو کبھی 2 من کا ہاتھ۔ تمہیں سونے کے مینرز نہیں سکھائے کسی نے؟ کرن نے بھرنا کر اسے ڈانٹا تھا، جس پر اس نے معصومیت سے کندھے اچکائے، پھر آنکھیں موند کر سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، جیسے وہ اس سے نہیں کسی اور سے مخاطب ہو۔ کرن ضبط سے اس ڈھیٹ انسان کو دیکھا، پھر غصے سے اس کا سر جھٹکا۔ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ کرن نے انتہائی غصے سے اسے وارن کیا، جو کم از کم ریان پر تو کوئی اثر نہیں کرتا تھا۔ ریان نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر
تکیا پکڑتا ہوا بیڈ سے نیچے اترتا ہوا صوفے پر جا کر لیٹا. پھر اسے دیکھتا دیکھتا وہ پھر سے نیند میں گم ہو گیا تھا. کرن نے معصوم سی شکل والے شیطان کو گھور کر تکیا درست کرتے ہوئے لیٹی تھی. مومنہ نے انتہائی تیکھی نظروں سے اسے دیکھا جو نہا کر واش روم سے باہر نکلا تھا. باقی سب شاپنگ پر گئے ہوئے تھے. جو چیزیں رہ گئی تھی وہ لینے. مومنہ ناراض تھی اسے جو اب اس کی طرف پشت کیے اپنے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا مرر میں اس کا عکس دیکھتا مسکرا گیا تھا. مومنہ مجھے ایک کپ چائے ملے گی؟ پھر مجھے کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جانا ہے. پارس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا. کوئی بات نہیں ہے، اگر تم نہیں بنانا چاہتی تو میں حریم سے کہہ دیتا ہوں، وہ بنا دے گی. عرش کہہ رہی تھی وہ چائے بہت اچھی بناتی ہے. پارس نے اسے اپنی جگہ پر جمے دیکھ کر شرارتاً کہا، جس پر فوراً ایکشن لیا گیا تھا. کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کہنے کی، میں جا رہی ہوں بنانے چائے. مومنہ غصے سے کہتی پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی تھی، جس پر پارس نے آئی برو اچکاتے ہوئے اس کے غصے سے لال پڑتے چہرے کو دیکھا. پھر دوبارہ اپنی تیاری میں کرنے لگا. مومنہ کچن میں آئی جہاں پہلے ہی حریم چائے بنا رہی تھی. مومنہ نے ناک سکیٹ کر سے دیکھا. ارے تم، اچھا ہوا تم آ گئی. میں نے چائے بنائی تھی، تھوڑی زیادہ بن گئی ہے، تم پیو گی؟ حریم نے اس سے خوش دلی سے پوچھا. نہیں حریم آپی، میں تو پارس کے لیے دودھ لینے آئی تھی، آپ پی لیں چائے. جا کر لاؤنج میں، تو یہاں بہت گرمی ہے. مومنہ نے نومبر کے مہینے میں گرمی ڈال دی تھی. آپی نہیں ہوں میں تمہاری، چھوٹی ہوں میں تم سے. اپنی ماما سے پوچھنا تھا نا. میں تم سے پورے 3 مہینے چھوٹی ہوں، اور ویسے بھی نومبر میں گرمی نہیں ہوتی. حریم نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مومی کی بولتی بند کی، جس کے واقعی میں اب بولتی بند ہوئی تھی، پارس کو کچن کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر. مومنہ ڈیئر، اگر چائے بن گئی ہو تو لے آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے. پارس نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے مومی کو متوجہ کیا، جس نے شرمندگی سے حریم کو دیکھا تھا، اور حریم نے اسے. لیکن مومنہ تو کہہ رہی تھی وہ دودھ لینے آئی ہے آپ کے لیے. حریم نے حیرانی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے پارس سے پوچھا. پارس نے مسکراہٹ دبائی. ہاں شاید میں نے دودھ ہی کہا تھا، بھول گیا میں. مومنہ اگر دودھ گرم کر لیا ہو تو لاؤنج میں لے آنا، یہاں بہت گرمی ہے. پارس ہلکی سی مسکان سے کہتا ہوا باہر چلا گیا. پیچھے مومنہ نے مصنوعی مسکان سے حریم کو دیکھا. حریم نے بھی جواباً مروت نبھاتے ہوئے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی. نیس نہ کہیں کا، بےزتی کروا دی حریم آپی کے سامنے. مومنہ نے دودھ گرم کرتے ہوئے زچ ہو کر سوچا تھا، جبکہ حریم کے لبوں پر ایک پل کو مسکراہٹ چھلکی تھی مومنہ کو بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر. آج مومنہ کی مہندی تھی، جس پر وہ صبح سے جھنجھلائی رہی تھی کہ کوئی اسے دلہنوں والا پروٹوکول ہی نہیں دے رہا. 2 بار ناشتہ مانگ چکی تھی وہ، لیکن کسی نے ابھی تک اسے ناشتہ نہیں دیا تھا. پارس صبح سے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا. بھائی سے کہتی ہوں مجھے ناشتہ منگوا کر دے. یہ کیا بات ہوئی بھلا، باقی لوگ پیٹ بھر کر کھائیں اور دلہن بھوکی رہے. ہوں. مومنہ بڑبڑاتی ہوئی خرم کے کمرے میں آئی، جہاں وہ سنگل صوفے پر بیٹھا ہوا اور عرش اس کے آگے ناشتہ رکھ رہی تھی. ہائے اللہ، مان لیا میں نے آج کی نند کی اور بھابھی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں صبح سے بھوکی مر رہی ہوں اور یہاں اسپیشل سا ناشتہ بنا کر آپ اپنے شوہر کے آگے رکھ رہی ہیں. مجھ معصوم کا ذرا خیال نہیں ہے آپ کو کہ ایک معصوم سی دلہن بھی ہے اس گھر میں. مومنہ اونچا اونچا بولتی ہوئی خرم کے آگے سے ناشتہ گھسیٹ کر اپنے آگے رکھ چکی تھی، جبکہ خرم اور عرش اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے. وہ باتوں کے ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کرتی جا رہی تھی. لیکن میں نے تو تمہارا ناشتہ کب کا بھجوا دیا تھا مینا کے ہاتھوں، عرش نے حیرت سے اسے کہا تھا. خرم تھوڑی پر انگلی رکھے اپنی بہن کی سپیڈ سے چلتے ہاتھ دیکھ رہا تھا، جو منٹوں میں ناشتہ ہڑپ کر چکی تھی. مجھ معصوم کو کیا پتا، مجھے تو بی بی نے کمرے سے نکلنے کو منع کیا تھا. ہاں یاد آیا، مینا کے ہاتھوں سے تو ناشتہ ریان پکڑ رہا تھا. میں نے سوچا شاید وہ اس کے لیے آیا ہو. مومنہ اب ناشتہ کر چکی تھی، اس لیے خرم کی بیگ سے ٹیک لگاتے ہوئے عرش کو آرام سے بتایا تھا. اف، یہ ریان 1 نمبر کا پیٹو ہے تمہاری طرح. عرش نے غصے سے کہہ کر خرم کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی تھی. بھائی، عرش آپی نے مجھے پیٹو کہا ہے. ان کا بھائی تو پیٹو ہے، میں کہاں سے اتنی پیٹو لگتی ہوں آپ کو. سارے دن میں تو 4 بار کھانا کھاتی ہوں میں، اور ریان صاحب تو سارا دن ہی کھاتے رہتے ہیں. میرا اس سے بھلا کیا مقابلہ. مومی نے عرش کی شکایت کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، جس کے لبوں پر بہت پیاری سی مسکراہٹ تھی اپنی بہن کی ٹرین کی رفتار سے چلتی ہوئی زبان دیکھ کر. مومنہ اپنے بھائی کو معاف کر دو میری جان، میری گڑیا، میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکا. خرم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے افسوس سے کہا تھا. بھائی پلیز، آپ سوری مت بولا کریں، اور ویسے بھی آپ کی بہن بلیک بیلٹ ہے، وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے. آپ پریشان مت ہوا کریں، مجھے آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکان چاہیے تو چاہیے. مومنہ نے اس کا بازو اپنی باہوں میں جکڑتے ہوئے اسے لاڈ سے کہا تھا. جواباً خرم نے اسے اپنے کندھے سے لگا کر اس کے سر پر شفقت سے ہونٹ رکھے تھے. وہ اسے بہت عزیز تھی. آزگل، میں کہہ رہی ہوں بھول جاؤ اس پارس کو، تو تمہارے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈوں گی کہ سب خاندان والے دنگ رہ جائیں گے.
میری بچی بس خوش رہا کرو۔ فوزیہ نے اسے خود سے ہاتھ لگاتے ہوئے تسلی دی۔ امی وہ پارس تو نہیں ہو سکتا نا؟ میں نے کتنی بڑی غلطی کرتی امی پارس کو چھوڑ کر۔ امی مجھے پارس لا دے، میں نہیں دیکھ سکتی اسے کسی اور کا ہوتا ہوا۔ امی کچھ کریں۔ آزگل نے روتے ہوئے جنون سے فوزیہ کی منت کی جو ساکت رہ گئی تھی اپنی بیٹی کی دیوانگی دیکھ کر۔ فوزیہ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ آج میری بچی خود کو سمجھاؤ، اگر تم نے یا میں نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی نا تو ہم خرم کی نظروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گر جائیں گے، جو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ فوزیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو اب کی دفعہ چپ ہی رہی تھی لیکن ہونٹوں پر اب مسکراہٹ تھی جو فوزیہ بیگم نہیں دیکھ سکتی تھی، ورنہ سمجھ جاتی۔ خیمی بھائی کیسی لگ رہی ہوں میں؟ مومی نے خرم سے پوچھا جو اس کے کمرے میں ابھی ہی آیا تھا۔ خرم نے غور سے اپنی بہن کو دیکھا جو گرین شرٹ پیلا دوپٹہ اوڑے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ خرم نے آنکھوں میں آئی نمی گھٹے سے صاف کرتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ مومی تم جانتی ہو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ تم پیاری لگتی ہو، کاش آج ماما اور ڈیڈ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے تمہیں دیکھ کر، خرم نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ مومی مسکرائی۔ بھائی آپ جانتے ہو مجھے بھی آپ کی شادی کا کتنا ارمان تھا۔ مومی نے اس کے کندھے سے سر ٹکاتے ہوئے منہ بسور کر کہا، میرے بچے تمہارے سارے ارمان پورے کروں گا انشاءاللہ میری بچی۔ خرم نے شفقت سے اس کے دوپٹے اوڑھ کر سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا تھا، اچھا آنکھیں بند کرو میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ کیا؟ مومنا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم بند تو کرو۔ خرم نے جیب سے کچھ نکالتے ہوئے کہا، اب آنکھیں کھولو۔ خرم نے لمبی سی ڈبیا اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا۔ مومنا نے نیلی ویلویٹ کی ڈبی کھولی جس میں وائٹ ہیروں سے سجی ایک انتہائی خوبصورت چین تھی جس پر چھوٹے سے دل میں مائی لٹل سس لکھا ہوا تھا۔ ہائے اللہ یہ کتنا پیارا ہے، یہ آپ ہی مجھے پہنا دیں، مومنا نے اسے دیتے ہوئے اشتیاق سے کہا تھا۔ خرم نے مسکراتے ہوئے اپنی پیاری سے بہن کو لاکٹ پہنایا تھا۔ عرش نے مسکرا کر خرم کو دیکھا جو بلیک سوٹ پہنے کندھے پر براؤن شال رکھے لڑکوں کو لائٹیں ٹھیک سے لگانے کی ہدایت دیتا کافی مصروف لگ رہا تھا۔ عرش نے پیلی شارٹ شرٹ نیچے گرین شرارہ پہنے بالوں کی چوٹی بنائی سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عرش نے جلدی سے ملازمہ سے چائے بنوائی اور خرم کے پاس لے کر آئی جو اب فون میں کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ چائے؟ عرش نے کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تھینکس ڈیئر، بہت طلب ہو رہی تھی۔ خرم نے اس کے روشن چہرے کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا تھا، عرش چائے تم نے نہیں بنائی؟ خرم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے عرش سے پوچھا۔ نہیں ملازمہ نے سپ بنوائی ہے، عرش نے اسے دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ یار میں نہیں پیتا تمہارے ہاتھ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کی، تم بنا دو میری پرنسس۔ خرم نے کپ پاس پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے فرمائش کی۔ آپ نے میری تعریف تو کی ہی نہیں لیکن چائے کی فرمائش کر دی۔ اچھا چلو کمرے میں تمہاری تعریف کر دوں پھر بعد میں دوسرے کام دیکھ لوں گا، عرش نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرارت سے کہا۔ عرش نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا تھا۔ میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ عرش اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی جلدی سے کچن میں بھاگی تھی۔ اسے مسکرا کر پیاری سی لڑکی کی پشت کو دیکھا پھر کام کرتے ہوئے لڑکوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اف میں کیا کروں اس انسان کا، آج ہماری مہدی ہے اور جناب صبح سے گئے ہیں ابھی تک گھر نہیں آئے۔ اس کے پاس کرن، آئے گل اور عرش بیٹھی ہوئی تھی۔ مومنا نے تینوں کو دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر کہا جس پر تینوں بے ساختہ مسکرائی تھی۔ تبھی وہ کمرے میں آیا تھا تھکا سا۔ مومنا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی جس نے بنا کسی کو دیکھے کپڑے لیے اور فریش ہونے چلا گیا تھا۔ مومنا نے منہ بسور کو عرش کو دیکھا۔ عرش آپ ہی آپ کا بھائی ایک نمبر کا سڑو اور مغرور ہے، کبھی میری تعریف نہیں کی اس نے۔ مومی نے عرش سے اس کی شکایت کی جس پر تینوں نے اسے بیچاری سی شکل بنا کر دیکھا۔ اچھا ہم چلتے ہیں، تھوڑی دیر تک ہم آتے ہیں، عرش کہتی ہوئی اٹھی کہ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ اب مومنا نے گھور کر دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ شاور لے کر آتا وہ مومنا کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اب کیا فائدہ مجھے دیکھ کر مسکرانے کا، جب وہ تینوں چلی گئی کیا سوچتی ہوں گی کہ مومنا کا شوہر تو اسے دیکھ کر مسکراتا ہی نہیں ہے، کتنی بےزتی ہوئی ہے میری۔ مومنا بیڈ سے کھڑی ہوتی ہوئی تنک کر اسے بولی جس نے حیرت سے اسے دیکھا کہ اب کہاں سے وہ اس کی بےزتی کر چکا تھا۔ یار میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا جب تک باہر سے آ کر شاور وغیرہ نہ لے لوں، اس میں میری بیوی کی بےزتی کہاں سے ہوگی میری جان عزیز۔ پارس سے ٹاول کندھے پر رکھ کر اس سے کہا جس کی چھوٹی سی ناک غصے سے بہت لال ہو رہی تھی، میری طرف مت آنا، تم نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی۔ مومنا نے جلدی سے اسے وارن کیا جو اس کی طرف دھیمے دھیمے قدم سے چلتا آ رہا تھا۔ مومنا تم شرما رہی ہو؟ پارس سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی نہیں، میں کوئی شرماتی ورماتی نہیں ہوں تم سے، مومنا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر اسے کہا۔ مومنا آئی لو یو، پارس نے نہایت دھیمے سے اس کے کان کے پاس اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہا تھا۔
جس پر مومنا نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت جمعے سے دیکھتا ہلکا ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ مومنا کا دل زوروں سے سینے میں دھڑکا تھا، جسے ابھی ہی ساری دوائیں توڑ کر باہر آ جائے۔ کیا؟ مومنا نے آہستہ سے پوچھا۔ وہی میری جان جو آپ کے کانوں مبارک نے سنا ہے۔ پارس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک ترین کرتے ہوئے کہا تھا۔ مومنا نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ کنٹرول کی، ورنہ مسکراہٹ تو ہونٹوں سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پارس آہستہ سے اس پر جھکا جس پر مومی نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بچھی تھی۔ آؤچ! کرن سیڑھیوں سے گرنے ہی لگی تھی جب پیچھے سے آتے ریان نے اسے پھرتی سے تھاما تھا۔ آج تو میں گر ہی جاتی اگر تم ہیلپ نہ کرتے تو، کرن نے سانس درست کرتے ہوئے اس سے کہا، جو وائٹ سوٹ پر بلو باسکٹ پہنے ہوا تھا۔ کرن کو دیکھتا مسکرایا۔ آپ بے فکر رہیں، گرنے نہیں دوں گا میں آپ کو کبھی، ریان نے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کرن پہلی بار چونکی تھی اور اس کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں اس کے نقوش میں کرن کے نام کی چاہت پھیلی ہوئی تھی۔ ریان ذرا باہر آنا، خرم نے اسے دور سے آواز لگائی تھی۔ اچھا بھائی۔ ریان کرن کو اس کے قدموں پر کھڑا کرتا ہوا خرم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ کرن وہیں کھڑی اس کی پشت کو دیکھنے لگی تھی۔ مومی گرین شرٹ نیچے گرین ہی شرارہ پہنے، یلو دوپٹہ اوڑھے، بڑی بڑی بالیاں پہنے، بالوں کی چٹیاں آگے ڈالے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پارس وائٹ سوٹ پر بلیک واسکٹ پہنے سب مردوں میں کھڑا نمایاں لگ رہا تھا۔ مومی کو پھولوں کے چادر تلے سب لڑکیاں اسے اسٹیج تک لائی تھی۔ پارس بھی اب بات تر کیے مومی کو ساکت نظروں سے دیکھتا ہر چیز سے غافل ہو گیا تھا۔ مومی کو دھیرے سے پھولوں سے سجے جھولے پر عرش اور کرن نے بٹھایا تھا۔ مومنا نظریں جھکائے دھیمی سی مسکان سے بیٹھی تھی، جبکہ خرم بھی اب اس کے پاس بیٹھا دھیرے دھیرے اسے کوئی بات کر رہا تھا۔ بھائی آپ کو ادھر ایک لڑکی بلا رہی ہے، پارس سے ایک چھوٹے سے بچے نے کہا تھا۔ پارس نے حیرت سے اندر کی طرف دیکھا، پھر اندر کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے۔ تم؟ پارس نے آزگل کو دیکھ کر کہا جو سرخ سوٹ پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاں میں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، آزگل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ تمہیں جو کہنا ہے جلدی کہو، مجھے اور بھی کام ہے، پارس نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کروں گی، تم اپنی زندگی میں خوش رہو، آزگل نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تھا۔ پارس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر پلٹنے لگا تھا جب آزگل بولی۔ پارس، کیا آخری بار تم میرے ساتھ چائے نہیں پیو گے؟ میں نے بنا رکھی ہوئی ہے تاکہ تمہیں دیر نہ ہو۔ آزگل نے اسے گھڑی دیکھتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے کہا، پھر جھک کر ٹیبل سے چائے کا کپ پکڑ کر اس کے سامنے کیا تھا۔ پارس نے گہرا سانس لے کر چائے کا کپ پکڑا۔ کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہوا ہے؟ پارس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جسے آزگل ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اگر زہر دینا ہوتا تو تمہاری مومنا کو دیتی، تمہیں نہیں، آزگل نے سنجیدگی سے کہا۔ خبردار، اگر آئندہ کبھی سوچا بھی میری بیوی کو نقصان پہنچانے کا، جان سے مار دوں گا میں اسے، پارس نے غرا کر کہا تھا، جسے آزگل ہلکا سا مسکرائی۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں کروں گی تمہاری بیوی کو۔ پارس نے اسے دیکھتے ہوئے چائے ختم کی، پھر پلٹ کر باہر چلا گیا اپنی بیوی کے پاس۔ پیچھے آزگل نے سنجیدگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پارس جب باہر آیا تو ریان سب لڑکوں کے ساتھ لیے بھنگڑا ڈال رہا تھا، ساتھ خرم کو کھینچ کر اسے زبردستی بھنگڑا ڈالنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پارس نے مسکرا کر سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر اپنی جان عزیز کو دیکھا جو ریان کو اشارہ کر رہی تھی کہ مجھے بھی بھنگڑا ڈالا ہے، میڈم کو اپنی مہندی پر بھنگڑا ڈالنا تھا۔ پارس مسکرا کر رہ گیا تھا مومی کی معصومیت پر۔ بی بی، مجھے بھی اجازت دینا، مجھے بھی ریان وغیرہ کے ساتھ ڈانس کرنا ہے، مومی نے کسی عورت سے گفتگو کرتی ہوئی بیوی سے کہا جنہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مومی بیٹا تم نہیں ڈال سکتی نا، ایسے یہ گاؤں والے باتیں کریں گے، دیکھو دلہن کو کتنی خوشی ہے اپنی شادی کی۔ بی بی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بی بی مجھے واقعی بہت خوشی ہے اپنی شادی کی، مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی کہ کب دن چڑھے اور کب رات ہو اور میری مہندی ہو۔ مومی نے مسکراتے ہوئے بیوی کو حیرانی کا بہت زور کا جھٹکا دیا تھا، جو تھوڑی پر انگلی رکھے اسے حیرت سے دیکھی جا رہی تھی۔ بی بی جاؤں؟ اس نے ان کا بازو ہلاتے ہوئے اجازت لی، جبکہ بی بی نے سر جھٹکا کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عرش نے مسکرا کر خرم کو دیکھا جو ریان کے ساتھ ڈانس کرتا وہ واقعی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ جب ریان نے دور کھڑے پارس کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑ لگائی، بھائی چلے ناچ لیں جتنا ناچنا ہے، بعد میں تو بھابھی کے اشاروں پر ہی ناچنا ہے آپ نے، آج اپنی مرضی سے ناچ لیں جتنا ناچنا ہے، ریان نے اسے کھینچتے ہوئے کہا تھا، جس نے اسے گھور کر اپنا بازو چھڑایا تھا۔ پاگل ہو تم، مجھے نہیں آتے اس طرح کے فضول کام، پارس نے اسے بازو چھڑا کر آہستہ سی آواز میں کہا، اور ارد گرد کافی لوگ تھے۔ بھائی کتنے بور ہیں آپ، اور ایک آپ کی بیوی جو مجھے کب سے آنکھوں سے اشارے کری ہے کہ مجھے لے کر جاؤ،
اپنے ساتھ ڈانس کے لیے، جسے میں کب سے آپ کی وجہ سے اگنور کر رہا ہوں کہ کہیں آپ سے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ ریان نے جھنجھلا کر اسے کہا، جو آئیبرو اچکائے اسے گھور رہا تھا۔ خبردار اگر میری بیوی کو ڈانس کے لیے لے کر گئے تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گا تمہاری۔ پارس نے اسے ڈانٹا، جس پر اس کی ڈانٹ کا الٹا اثر ہوا تھا۔ اسے تیز قدموں سے سٹیج کا فاصلہ طے کیا تھا اور مومی کو ہاتھ سے پکڑ کر نیچے لایا، جہاں ان کی بہت سی کزنز ہلکے ہلکے ڈانس کے سٹیپ لے رہی تھی۔ مومنا نے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ ریان کو دیکھا تھا، جبکہ پارس اپنی بیوی کو ریان کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر جھنجھلا کے رہ گیا تھا۔ بھابی، کیا آپ چاہتی ہیں بھائی آپ کے ساتھ آ کر ڈانس کریں؟ ریان نے خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے مومی سے پوچھا، جو عرش کے ساتھ اب ڈانس کر رہی تھی۔ وہ نہیں آئیں گے ریان، وہ بہت سڑو اور مغرور بنتا ہے، ایسے کام اسے کچھ خاص پسند نہیں، مومی نے اونچا اونچا اس کے کان میں کہا، کیونکہ میوزک کی آواز بہت تیز تھی۔ یہ مجھ پر آپ چھوڑ دیں، آپ بس میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیں، ریان نے اسے شرارتی سی مسکان سے کہا، جبکہ پارس دور کھڑا کسی سینئر آفیسر سے کوئی بات چیت کر رہا تھا۔ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ مومنا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی سی مسکان سے پوچھا تھا۔ بلکہ بس جو میں کہتا ہوں آپ وہ کرتی جائیں، ریان نے کہتے ہی مومنا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھمانا شروع کر دیا تھا۔ مومنا گھومتی ہوئی مسکراتی ہوئی کانی آنکھ سے اسے بھی دیکھ رہی تھی، جو اب بات ترک کیے مومی اور ریان کو گھور رہا تھا۔ مومنا نے ریان کے گال کھینچے تھے جب پارس نے اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا تھا۔ وہ دونوں کو غصے سے گھورتا ہوا موما کو ہاتھ سے پکڑتا ہوا سٹیج کی طرف لے کر پڑا تھا۔ مومنا نے اسے پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا، جو اسے سٹیج پر بٹھا کر واسکٹ اتارتا ہوا اب ریان کے ساتھ بھنگڑا ڈالتا ہوا سب کو ساکت کر گیا تھا۔ مومنا کھلے منہ سے اسے عرش کو ڈانس ساتھ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پارس نے ڈانس کرتے ریان کے پیر پر زور سے پیر مارا تھا، جس کی چیخ میوزک کی آواز میں دب کے کہیں رہ گئی تھی۔ آج کل فوزیہ کے ساتھ سب کو اسپاٹ سی نظروں سے دیکھتی ہوئی کولڈ ڈرنکس پی رہی تھی۔ فوزیہ اب ایک عورت سے اپنی بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، جن کا بیٹا ملٹری کیپٹن تھا، جبکہ آج کی نظر صرف پارس پر تھی، جو ہلکا ہلکا اپنی مہندی پر ڈانس کرتا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا، جبکہ مومی جھولے پر بیٹھی کرن سے اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی تھی، جسے اس کی بیوی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آج گل سلام کرو آنٹی کو بچے۔ فوزیہ نے اسے عورت کی طرف متوجہ کیا، جو واقعی آج گل کی خوبصورتی سے متاثر ہو رہی تھی۔ امی میں ابھی آتی ہوں، آج گل کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے فوزیہ بیگم شرمندگی سے اس عورت کو وضاحت دے رہی تھی کہ بیچاری تھک گئی ہے، مہندی کی ساری تیاریاں تو میری بچی نے کی ہے۔ مومنا کو سب چھیڑ چھاڑنی کر کے مٹھائی کھلا رہے تھے، جو بس کھاتی ہی جا رہی تھی۔ پارس ساتھ بیٹھا تھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو خرم سے سب کی شکایت کر رہی تھی، اور خرم بھی اس کو باز آنے کا کہہ رہا تھا۔ اب حریم اسے برفی کا ٹکڑا کھلا رہی تھی۔ بس بس حریم آپی، میرا مٹھائی کھا کر اب دل برا ہو رہا ہے۔ مومنا چھوٹی ہوں میں تم سے، کہاں سے تمہیں میں آپی نظر آتی ہوں؟ حریم نے جھنجھلا کر اسے پوچھا، جس کے ہونٹوں پر شرارتی سے مسکان پھیلی تھی۔ بس مجھے آپ میں آپی ہی دکھتی ہے، اور میں آپ کو آپی ہی کہوں گی، مومنا نے حریم کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، جس پر حریم نے بے بسی سے پارس کو دیکھا، جس نے خود بھی بے بسی سے شانے اچکائے تھے۔ بہت دیر تک چلا تھا مہندی کا فنکشن۔ مومنا سمیت سب لڑکیوں نے مہندی لگوا دی تھی، پھر کہیں جا کر مہندی کا فنکشن ختم ہوا تھا۔ پارس کمرے میں آیا تو اسے مومی کہیں نہیں دکھی۔ مومنا، پارس نے واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے پکارا، لیکن وہ کمرے میں ہوتی تو بولتی نہ۔ پارس نے پریشانی سے خالی کمرے کو دیکھ کر باہر آیا، سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف عرش کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ پارس عرش کے کمرے کی طرف بڑھا، ایسے سے دروازہ نوک کیا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ اف، عرش دروازہ کھولو، پارس نے نوک کرتے ہوئے عرش کو آواز لگائی۔ 2 منٹ بعد ہی عرش نے دروازہ کھولا۔ بھائی آپ اس وقت؟ عرش نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، مومنا کو باہر بھیجو، پارس نے بے سنجیدگی سے اسے آرڈر دیا تھا۔ عرش، کہہ دو مومی تو گھنٹے کی سوئی ہوئی ہے۔ اندر سے آتی آواز پر دونوں بہن بھائی مسکرا کے رہ گئے تھے۔ مومنا اٹھو، شاباش کمرے میں چلو، پارس نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اسے کہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں آج آپی کے ساتھ سوؤں گی، مجھے بی بی نے اور آنٹی نے کہا تھا میں آج آپی کے کمرے میں سوؤں گی، ان کی باتوں میں ہرگز نہیں ٹالوں گی، سمجھے آپ؟ مومی نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے خفگی سے اسے کہا۔ مومنا 1 منٹ میں اٹھ کر کمرے میں چلو، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، پارس نے اسے سنجیدگی سے وارن کیا۔ بات سنیں، میں ہرگز نہیں بات کروں گی آپ سے، آپ نے مجھے میری مہندی کے فنکشن پر ٹھیک سے انجوائے تک نہیں کرنے دیا، میری مہندی میں لوگ ناچ رہے تھے اور میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی آپ کی وجہ سے، مومنا نے بیڈ پر کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ پارس اور عرش نے حیرانی سے مومی کو دیکھا، جس کی چھوٹی سی ناک پر بہت زیادہ غصہ دھرا ہوا تھا۔
پارس نے گہرا سانس لے کر مومی کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی. کپڑے وہ چینج کر چکی تھی. ٹراؤزر پر لوز سی شرٹ پہنے, دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے وہ اسے گھورتی ناک چڑھا رہی تھی. پارس نے اسے کھینچ کر باہوں میں بھر لیا تھا. مومی. عرش نے اسے حیرت سے دیکھا جو مومی کو بازو میں اٹھائے تیز قدموں سے عرش کے کمرے سے باہر نکلا تھا. پیچھے عرش پوری آنکھ کھولے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں, مومنا نے اسے غصے سے پوچھا تھا جو کمرے میں لانے کے بجائے اسے باہر لے آیا تھا. مومنا ابھی بھی اس کی گود میں تھی. مومی نے غصے سے اس کے پاس پھٹس کی تھی. مومنا میری جان, تم پر سیدھا طریقہ کہاں اثر کرتا ہے؟ پارس نے انتہائی سنجیدگی سے جلتی آنکھ پر ٹیک ڈالا تھا. کیا کہا تم نے؟ میں نہ سمجھوں, اس دنیا میں صرف ایک پارس عبداللہ ہی سمجھدار ہے, باقی سارے لوگ تو پاگل گھوم رہے ہیں. مومنا نے اس کی گود سے نیچے اترتے ہوئے اس سے تنک کر پوچھا تھا. مومنا, میں باقیوں کی بات کب کر رہا ہوں, تو صرف تمہاری بات کر رہا ہوں. پارس نے اسے اپنے پاس کرتے ہوئے سنجیدگی سے پھر سے چڑھا تھا. ہاں تو میں پاگل ہوں نا, تو جاؤ جا کر حریم آپی سے اور آگ گل سے شادی کر لو, دونوں بہت سمجھدار بچی ہیں. مومنا نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے اس سے کہا تھا. تم اجازت دو گی تو کر لوں گا ان دونوں سے بھی, ویسے بھی ہم دونوں کو ثواب ملے گا میری جان. پارس نے زبردستی اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑتے ہوئے کہا تھا. مومنا نے اس بار صرف ہاتھوں سے کام لیا, کھینچ کر مکہ اس کے کندھے پر دے مارا. میرے علاوہ اگر خواب میں بھی کسی اور کے بارے میں سوچا تو جان سے مار دوں گی, قسم سے. مومنا نے اس کی ناک زور سے دباتے ہوئے اسے دھمکایا تھا. مومنا. اس آواز پر دونوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں آزگل سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی. پارس اور مومنا نے حیرت سے اسے دیکھا. آزگل آہستہ قدموں سے چلتی دونوں تک آئی. پتہ ہے مومی, تم نے مجھ سے پارس نہیں چھینا بلکہ میری زندگی چھینی ہے, اور زندگی چھینے والوں کو معاف نہیں کیا جاتا. آزگل نے مومنا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے اسے کہا جس نے الجھ کر اسے دیکھا تھا. بکواس بند کرو اپنی, پارس نے اسے ڈانٹا. آزگل ہلکا سا ہنسی. پارس, تم کیوں پیار کرتے ہو اسے اتنا؟ آزگل نے پارس سے پوچھ کر مومی کو دیکھا. مومنا بی بی, تم میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ تم سے عشق کیا جائے. خود کو دیکھو اور پارس کو, کیا تم اس کے ساتھ سوٹ کرتی ہو؟ بالکل بھی نہیں. آزگل نے اسے دیکھتے ہوئے تمسخر سے کہا تھا. تم عشق و محبت کرتی ہوگی شکل صورت دیکھ کر, پارس نے اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے کہا. لیکن پارس عبداللہ کے لیے شکل کوئی معنی نہیں رکھتی. آزگل بی بی, میری بیوی دنیا کی حسین ترین عورت ہے اور رہے گی. پارس نے دانت پستے ہوئے اس سے کہا جس کے چہرے سے مسکان جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. پارس, چھوڑ دو اسے, اگر کسی اپنے کی جان بہت پیاری ہے تو. آزگل نے تیکھی سی مسکان سے پارس سے کہا. ہاں لیکن دیکھ, وہ مومنا کو ہی رہا تھا جو غصے سے مٹھیاں پیچھے کھڑی تھی. اپنی شکل دیکھی ہے کبھی چڑیل کی شکل والی, لومڑی کے منہ والی, لمبے بالوں والی چڑیل؟ خبردار, اگر مومنا دی بلیک بیل کو کچھ کہا تو منہ توڑ دوں گی میں مکہ مار کر. مومنا سے تو برداشت ہی نہیں ہوا تھا خود کو عام شکل والی کہلائے جانے پر, اس لیے جو منہ میں آیا بول دیا, اسے جس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں گئی تھی, جبکہ پارس تو اس کی بات میں ہی الجھا ہوا تھا. کیا مطلب تھا تمہارا اگر کسی اپنے کی جان عزیز ہے تو؟ بولو چڑیل کہیں گی. پارس نے اس کے کندھے سے جھنجھوڑ کر غصے سے کہا تھا. چھوڑ دو مومنا کو, اور مومنا تمہیں اگر اپنا بھائی عزیز ہے نا تو طلاق لے لو پارس سے, ورنہ. آزگل نے دانت پستے ہوئے سے دھمکی دی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس اپنے کی جان؟ کیا کہا ہے تم نے؟ آزگل بتا دو ورنہ ابھی جان سے مار دوں گا. پارس نے اس کی گردن پکڑ کر غرا کے پوچھا تھا. نہیں بتاؤں گی, آزگل نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے کہا. پارس نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا جسے وہ لہرا کے نیچے گری تھی. بتاؤ کیا کیا ہے تم نے, بولو. پارس نے اسے نیچے سے اٹھاتے ہوئے سرد سے لہجے میں اس سے پوچھا تھا جس نے درد کی شدت سے گال پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. خرم عرش کے کمرے میں آیا تھا جو سو رہی تھی. خرم نے اس کے گال سے بالوں کی لٹ پیچھے کی جس سے اب اس کا چہرہ واضح ہو گیا تھا. وہ کروٹ کے بل لیٹی اب آنکھیں کھولے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی. آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ عرش نے اٹھتے ہوئے حیرت سے اسے پوچھا. یار سب خیریت ہی ہے, بس یہاں درد ہو رہا ہے, پلیز چائے بنا دو. خرم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں کہا. کیا ہوا, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا, کوئی میڈیسن لے لیں یا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ عرش نے پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. I'm okay, بس تم ایک کپ کڑک سی چائے بنا کے لا دو میرے لیے یار. خرم نے درد کی شدت کو ضبط کرتے ہوئے کہا. میں بھی لاتی ہوں. عرش کہہ کر جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر باہر بھاگی. خرم نے ہونٹ بھیج کر درد کو برداشت کیا تھا. ریان بیڈ پر لیٹا ہوا کرن کو دیکھ رہا تھا جو سو رہی تھی. وہ وائٹ سوٹ میں ملبوس, بالوں کو ہیئر پن کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی, اس لیے تو ریان پوری آنکھیں کھولے سے دیکھتا جا رہا تھا.
کرن نے کروٹ لی تھی جس کے نتیجے میں اس کی لات سیدھا ریان کے پیٹ میں لگی تھی جسے وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس نے حیرت سے کرن کو دیکھا جس کا ہاتھ اب کی دفعہ اس کی ناک پر زور سے لگا تھا۔ ریان جلدی سے اٹھ کر بیٹھا۔ واٹ دا ہیل؟ ریان نے صدمے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کرن نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی، پھر ایک زور سے لات اس کی بیک پہ ماری جس سے اب کی دفعہ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا تھا۔ کرن کھلکھلاتی ہوئی ہنستی ہوئی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ آپ اٹھی ہوئی تھی اور آپ جان بوجھ کر کب سے مار رہی تھی مجھ معصوم کو؟ ریان اسے دیکھتے ہوئے صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ بالکل، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مجھے بھی ایسے ہی درد ہوتا ہے جب تمہاری ٹانگ اور بھاری ہاتھ لگتا ہے، اس لیے اسے میری وارننگ سمجھو اور آئندہ شرافت سے سونا اگر بیڈ پر سونا ہے تو۔ کرن نے دوبارہ لیٹتے ہوئے سے وارننگ دی جو حیرت کی زیادتی سے دنگ کھڑا تھا۔ کرن نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں مچھی۔ یہ لیں چائے، لیکن پہلے اپنی میڈیسن لیں۔ خرم جو اس کے بیڈ پر نیم دراز سا تھا عرش کی پریشان سی آواز پر اٹھ بیٹھا۔ پہلے دودھ سے اپنی میڈیسن لیں پھر چائے پیے گا۔ عرش نے اس کے ہتھیلی پر پلز رکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ خرم نے پلز اٹھا کر منہ میں ڈالی پھر دودھ کا گھونٹ بھرا تھا۔ شکریہ یار۔ خرم نے چائے پکڑتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، میرا فرض تھا۔ اور آپ سے کس نے کہا تھا مہندی پر ڈانس کرنے کو؟ ہو گئی نا اب طبیعت خراب؟ آپ بالکل بھی سیریس نہیں لیتے ڈاکٹر کی ہدایت کو۔ عرش نے اسے ہلکی سی ڈانٹ سے نوازا۔ میری بہن کی شادی تھی یار، اس پر ناچنا تو پھر کس پر ناچتا؟ اس کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، یہ تو پھر معمولی سی طبیعت تھی۔ خرم نے تکلیف کو ضبط کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لیکن آپ کو ہارٹ تکلیف ہوتی ہے نا اس طرح کی اچھل کود سے؟ عرش نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ارے میری پیاری بیوی، بس لے لی ہے نا گولی، صبح تک میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہاں مومی کو کچھ مت بتانا میری طبیعت کے بارے میں، بہت پریشان ہو جائے گی۔ بہت خوش ہے میری بہن، میں اسے پریشان تو بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ خرم نے کپ سائڈ والی ٹیبل پر رکھتے ہوئے عرش کو تاکید کی۔ بے فکر رہے، میں اس کی خوشی ہرگز خراب نہیں کروں گی۔ عرش نے خرم کے بکھرے بال سنوارتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ خرم نے مسکرا کر آنکھیں موندی تھی۔ وہ بچپن میں چھت سے گر گیا تھا، تب سے ہی اسے یہ بیماری تھی کہ جب بھی وہ کوئی اچھل کود والا کوئی کام کرتا اسے سینے میں پین شروع ہو جاتی تھی۔ اسے ڈاکٹر نے اسے اس طرح کے کاموں سے منع کیا تھا جسے وہ صرف اپنی بہن کی شادی پر ہی بھول بیٹھا تھا۔ عرش نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا جو وہ سو چکا تھا۔ عرش نے اس کے ساتھ نیند کی بھی گولی اسے دے دی تھی وہ تاکہ صبح تک فریش ہو جائے۔ عرش نے آہستہ سے اس کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے ہوئے اس کی کشادہ پیشانی کو چھوا کہ یہ شخص اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ تم سو سکتے ہو بیڈ پر اگر شرافت سے سونا چاہو تو۔ کرن نے اسے صوفے کی طرف جاتے دیکھ کر پیچھے سے کہا تھا۔ رہنے دیں، آپ کوئی کسر باقی رہ گئی ہے جو پوری کرنی ہے؟ آپ کا کیا بھروسہ اب کی دفعہ لات مار کر مجھے بیڈ سے ہی گرا دیں تاکہ میری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے اور میں شادی نہ دیکھ سکوں اپنے بھائی کی۔ ریان نے سر جھٹک کر کہا۔ اف تم نہ صوفے پر ہی ٹھیک ہو، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ کرن نے تپ کر اسے کہا جو صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا انسسٹ کر رہی ہیں تو میں آ جاتا ہوں بیڈ پر آپ کے پاس، لیکن قسم کھائیں کہ مجھے ٹانگ یا ہاتھ نہیں ماریں گی، کھائیں قسم میری۔ ریان سے زیادہ اچھی ایکٹنگ کون کر سکتا تھا، اس سے کراتے ہوئے کرن سے کہا۔ کرن نے گہرا سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا۔ تم نہ صوفے پر ہی ٹھیک ہو۔ ریان صاحب اب جلدی سے سو جائیں ورنہ بارات آپ کو صبح چھوڑ کر ہی نکل جائے گی، کرن نے جھنجھلا کر اسے کہا جو منہ بسور کر بیڈ پر لیٹا تھا۔ میں کیوں صوفے پر سوں؟ ریان نے تیکھی ناک چڑھاتے ہوئے اسے چڑھایا۔ آپ سو جائیں نا صوفے پر، آپ کی تو ہائٹ بھی پوری ہے اس لیے آپ پر فٹ آ جائے گا۔ کرن نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا ورنہ تو دل کرا تھا ایک اور لات مار کر نیچے گرا دے۔ جو کیا ہے تمہارے ساتھ کیا ہے، تم اگر میرے نہیں ہوئے تو کسی اور کے بھی نہیں ہوگے ڈی ایس پی پارس عبداللہ، آزگل نے چلا کر اسے کہا جس کے چہرے پر بہت جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، آزگل تم نے کہیں پارس کی چائے میں زہر تو نہیں ملایا تھا؟ مومی نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آج سے پوچھا جس کے چہرے پر تاریخ سے لہرایا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ آزگل نے حیرت کی زیادتی سے نکلتے ہوئے اس سے پوچھا جو ناخن منہ میں دبائے زج کرتی مسکان سے آزگل کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے آزگل میں ڈی ایس پی ایسے ہی بن گیا تھا؟ نہیں مائی کزن، بہت محنت سے میں اس عہدے پر آیا ہوں، اگر تم جیسے لوگوں کی چالوں میں آنے لگوں تو کیا فائدہ ہے میرے ڈی ایس پی ہونے کا؟ پارس نے بہت سنجیدگی سے بات شروع کی جو آزگل کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ جانتا تھا تم چپ کر کے نہیں بیٹھو گی، کچھ نہ کچھ تو تمہارے سازشی دماغ میں چل رہا ہوگا۔ اس دن جب تم مارکیٹ سے سلو پوائزن کی شیشی لے کر نکلی تھی وہ اصل میں پوائزن نہیں تھا، وہ تو انرجی الکوہل تھا جو میرے بندے نے تمہیں دیا تھا تاکہ تمہیں کوئی شک نہ ہو، اور اس سب میں میرا ساتھ حریم نے بہت دیا تھا۔
اس نے سن لیا تھا کہ تمہیں تمہاری سہیلی سے راز و نیاز کرتے ہوئے، اور تم دودھ میں بھی اسے ملا کر پی رہی تھی نہ تاکہ تم مجھے مارنے کے بعد تم بھی مر جاؤ اور سارا الزام مومی پر ڈال دو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی پلان بنایا تھا تم نے آزگل؟ پارس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اس سے پوچھا، جس کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کوئی پلان نہیں بنایا تھا۔ آزگل نے بابا حضور کو سامنے کھڑے دیکھ کر اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تھی۔ ٹھا ملک صفدر کے تھپڑ سے وہ سنبھل ہی نہیں سکی، سیدھا فرش پہ گری تھی۔ کتنا یقین تھا ہمیں تم پر، لیکن تم نے ہمیشہ میرا اعتبار توڑا آزگل، لیکن اب کی دفعہ تمہیں معاف نہیں سزا ملے گی۔ مومی اور پارس نے حیرت سے بابا کو دیکھا۔ انہوں نے تو انہیں بلایا بھی نہیں تھا، لیکن وہ تو ان سب کی باتیں سن چکے تھے۔ مومی نے پریشانی سے آزگل کو دیکھا، پھر پارس سے کہ اب کیا ہوگا۔ بابا حضور پلیز اسے معاف کر دیں، نادان سمجھ کر پھر کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی، میں اس کی شادی جلد ہی کر دوں گی۔ فوزیہ نے اسے نیچے سے اٹھاتے ہوئے روتے سے التجا کی۔ چپ کر جاؤ تم جاہل عورت، تمہاری طبیعت کی یہ دن دکھایا ہے۔ شادی سے تمہاری بیٹی بھاگی، لیکن تم نے الزام سارا پارس پہ لگا دیا کہ اس نے تمہاری بیٹی کو اغوا کیا تھا کیونکہ یہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ یہ کہہ کر تم نے میرے پوتے کو سب کی نظروں میں گرایا، جعلی فوٹوز بنوا کر۔ وہ دن تمہاری بیٹی باہر رہی، پھر وہ آتی ہے تو تم کہتی ہو پارس نے سب کے ڈر سے اسے رہا کر دیا ہے۔ واہ فوزیہ بیگم، کیا کہنے تمہارے۔ بابا حضور نے صحیح آئینہ دکھایا تھا دونوں ماں بیٹی کو، جو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئی تھی۔ بہتر ہوگا اپنی بیٹی کو لو اور اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، کم از کم اب میں کوئی تماشا نہیں چاہتا شادی کے دنوں میں۔ ملک صفدر اپنے مخصوص بے لچک لہجے میں کہتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ اب وہ چاروں ہی کھڑے رہ گئے تھے۔ فوزیہ آزگل کو کھینچتی ہوئے اندر لے گئی تھی، پیچھے وہ دونوں اب پریشان سی شکل لیے کھڑے تھے۔ اف پارس، اب کیا ہوگا؟ تم پلیز بابا سے کہہ کر انہیں معافی دلوا دو کہ اب وہ جیسے تیسے کر کے ہماری شادی تک تو رک جائے۔ مومنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا تھا۔ میری چھوٹی سی جان، آپ کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جب تک پارس کی جان ہے، اور ویسے بھی جو دلہن زیادہ پریشان ہو اسے روپ نہیں آتا، یہ بھی میں نے بی بی سے ہی کہتے سنا ہے۔ پارس نے اسے اپنی طرف گھورتے دیکھ کر جلدی سے سارا الزام بی بی پہ دھرا تھا۔ مجھ پر بہت روپ آئے گا انشاءاللہ، اتنی پیاری تو ہوں میں۔ مومنہ نے ہلکی سی مسکان سے چڑھایا تھا۔ جواباً پارس نے دائیں بائیں سر ہلا کر اسے گود میں اٹھایا۔ میڈم، دن چڑھنے میں 3 گھنٹے رہ گئے ہیں، چل کر سو لیتے ہیں اگر چہرے پر لوب لانا ہے تو۔ پارس کہتا ہوا اسے اندر لے پڑا تھا۔ مومی نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا تھا۔ صبح جب خرم کی آنکھ کھلی تو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ درد تھا لیکن اتنا نہیں، عرش کمرے میں نہیں تھی۔ اف، میں اتنی دیر تک سویا رہا، 9 بج چکے ہیں، میری بہن کی شادی ہے اور میں سو رہا ہوں، حد ہے۔ خرم خود پر افسوس کرتا ہوا آہستہ سے اٹھا جب ہی پارس کمرے میں انٹر ہوا تھا۔ پارس ایسا قدموں سے چلتا ہوا خرم تک آیا جو اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ عرش بتا رہی تھی تمہاری طبیعت خراب تھی رات کو، تیار ہو جاؤ، تمہیں ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا ہے میں نے۔ پارس نے ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ خرم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر تک بہتر ہو جاؤں گا۔ ایسے اگر مومی کو پتا چلا تو وہ پریشان ہو جائے گی۔ مومی کو کچھ نہیں پتا چلے گا، تم فریش ہو کر باہر آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ پارس، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا یار، میں تمہیں اس وقت غلط سمجھا تھا، میں امی کی باتوں میں آ گیا تھا یار، انہوں نے رو دھو کر مجھے تمہاری طرف سے بدگمان کر دیا تھا۔ خرم نے شرمندگی سے نظر جھکا کر کہا تھا، جس پر پارس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ خرم، میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں تھا یار، پہلے بھی تم ہی خفا تھے، کیا کبھی میں نے کہا کہ میں تم سے غصہ ہوں؟ اور ویسے بھی تم مجھے پہلے بھی بہت عزیز تھے، اور جب سے تم میری بیوی کے بھائی بنے ہو تو تب سے تو اور پیارے ہو گئے ہو۔ پارس نے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ جواباً خرم اس کے گلے لگا تھا۔ یار معاف کر دینا، مجھے بہت گلٹی فیل ہوتا ہے، میں جب سے بابا حضور نے مجھے سچائی بتائی ہے۔ اٹس اوکے یار، اب تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، اس سے پہلے تمہاری بہن اٹھے، صرف شکل سے ہی معصوم لگتی ہے ورنہ بہت تیز ہے، سمجھ جائے گی وہ، اس لیے جلدی سے باہر آ جاؤ۔ پارس کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ پیچھے خرم بھی مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ڈیڈ، میں کیا کہوں، آپ کو دیکھ کر تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا معجزے دکھاتا ہے، خرم نے حدید کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ خرم تو باقاعدہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، جبکہ پارس ہی پاس کھڑا دونوں باپ بیٹے کو گلے لگے خوش ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پارس، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن میرے ڈیڈ کو بچا کر تم نے میری زندگی خرید لی ہے، جس کا احسان شاید میں کبھی نہیں چکا سکوں گا۔ خرم نے اب کی دفعہ پارس کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرے بھی چاچو ہیں، ان کے لیے میں نے جو کیا ہے وہ کسی احسان کے تلے نہیں کیا، اور پلیز بار بار ایک ہی بات کر کے شرمندہ مت کرو مجھے۔ پارس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔
پارس، مومی نہیں آئی بیٹا؟ حدید نے آہستہ سی آواز میں اپنی گڑیا کے بارے میں پوچھا۔ خرم ان کی آنکھوں سے روشنی تھا تو مومی ان کا دل تھی۔ آپ گھر چلے چاچو، آپ کی بیٹی کو جا کر سرپرائز کرتے ہیں۔ پارس نے ماحول سے غم کے بادل ہٹائے تھے۔ سب لوگ حدید کو گھیرے بیٹھے تھے۔ وہ کمزور ضرور لگ رہے تھے لیکن اتنے برے نہیں لگتے تھے۔ سب خاندان والے بھی وہیں تھے اور اپنی آنکھوں کو یقین دلا رہے تھے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ بی بی نے تو رو رو کر آنکھیں سجا لی تھیں۔ یہی حال بابا صاحب کا بھی تھا۔ احتشام اور اعجاز بھی بہت خوش تھے اپنے بھائی کو زندہ سلامت دیکھ کر۔ مومنہ حدید کی گود میں چڑی ہوئی بیٹھی تھی بچوں کی طرح اور ان کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ سب کے چہرے پر آج سچی اور حقیقی خوشی چمک رہی تھی۔ پارس جیسے ہی روم میں آیا، مومنہ بھاگ کر اس کے گلے لگی اور رونے لگی تھی۔ مومنہ میری جان کیا ہوا ہے؟ پارس نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں بہت خوش ہوں پارس، اتنی خوش کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ مومنہ نے منہ پسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اف بیوی، میں کیا کروں تمہارا؟ جان نکال دی میری۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پارس نے اسے خود سے زبردستی الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتے پارس، میرے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن تم سے جڑتے ہی مجھے میرے سارے بچھڑے رشتے مل گئے ہیں۔ تم میرے لیے نجات دہندہ بن کر آئے تھے میری زندگی میں۔ مومنہ نے اس کے سینے پر اپنا مہندی سے سجا ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ پارس نے جواباً مسکرا کر اسے واپس اپنے سینے میں پہنچا تھا۔ بارات کا فنکشن رات کو تھا۔ پارس 3 بجے کا گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ دادا اینڈ بی بی اندر آ جاؤ میں۔ مومنہ نے دونوں سے اندر آنے کی اجازت لی۔ وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے چائے پی رہے تھے اور یہ میڈم اندر آ کر اجازت لے رہی تھی۔ بیٹا آپ اندر ہی آ چکی ہو۔ بابا حضور نے چائے کا کپ سے گھونٹ لیتے ہوئے مومی پر میٹھا سا طنز کیا جس کا مومی پر بھلا کیا اثر ہونا تھا۔ ہاں تو میں نے سوچا آپ دونوں میں اب کہاں پرائیویسی کی ضرورت ہوگی، ویسے بھی بڑھاپے میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہی ہو جاتے ہیں۔ مومنہ نے دونوں کے درمیان میں بیٹھتے ہوئے وضاحت دی جس پر وہ دونوں اپنی پوتی کے نایاب خیالات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا میں نے کچھ غلط بول دیا ہے؟ مومنہ نے دونوں کو اپنی طرف دیکھتے پا کر الجھ کر ان سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، تم کہاں کچھ غلط بولتی ہو؟ بی بی نے خالی کپ ساتھ رکھتے ہوئے اسے کہا تھا جس پر مومنہ مسکرائی۔ شکریہ شکریہ بی بی جان، اس گھر میں آپ ہی تو ہیں جو مجھے اچھے سے سمجھتی ہیں۔ مومی نے ان کے کندھے پر لاٹ سے سر رکھتے ہوئے کہا تھا جبکہ ملک صفدر تھوڑی مٹھی رکھے اپنی پوتی کے چمکتے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اندر سے بہت مطمئن فیل کر رہے تھے۔ اچھا گیس کریں میں آپ دونوں کے لیے کیا لائی ہوں؟ اب کی دفعہ مومنہ نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بی بی آپ نہ پہلے اپنی آنکھیں بند کریں اور چیٹنگ کی نہ تو بابا حضور آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں کوئی آنکھیں بند نہیں کروں گی، بی بی نے خفتی سے کہا۔ اچھا یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ مومی نے ہاف وائٹ شال ان کے کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا تھا، اور یہ آپ کے لیے، میں خود پہناؤں گی آپ کو۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے کسی خوبصورت لڑکی سے رنگ پہنی تھی آپ نے کبھی؟ مومی نے ان کی انگلی میں فیروزی رنگ والی انگوٹھی ڈالتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ کیسے لگے آپ دونوں کو اپنے اپنے گفٹس؟ مومنہ نے ایکسائٹڈ سے لہجے میں پوچھا۔ بہت اچھے ہیں ہماری پیاری سی بچی، بی بی نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ مومنہ مسکرائی اور اپنا ماتھا ملک صفدر کے آگے کیا جس پر انہوں نے ہلکی سی مسکان سے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ مومنہ نے کس کر انہیں اپنی باہوں میں لیا تھا۔ مومنہ ریڈ ٹی پنک کے کنٹراسٹ کے اس لہنگے میں فل ہار سنگار کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنائے، ریڈ ڈارک لپسٹک لگائے، فل میک اپ کیے، چھوٹے سے ناک میں بڑی سی نت ڈالے وہ بہت خوبصورت اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی کہ وہ کچھ دیر پہلے والی مومی ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو یار، آج تو پارس بھائی تمہارا یہ روپ سہ ہی نہیں پائیں گے قسم سے۔ کہاں وہ رف سی مومی اور کہاں ہار سنگار کیے مومی، زمین آسمان کا فرق ہے قسم سے دونوں میں۔ کرن نے اس کے کندھے سے چھوتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ جواباً مومی نے اس کے ہاتھوں کو خفتی سے جھٹکا۔ میں رف حلیے میں بھی پیاری لگتی ہوں اور تیار ہو کر بھی، سمجھے تم؟ مومنہ نے اسے گھورتے ہوئے باور کروایا۔ اب تم دونوں لڑنے مت جانا، مومنہ بھابی بھائی آ چکے ہیں اور تیار ہو رہے ہیں، ہمیں پہلے جانا ہے، شادی پیلس ابو کا حکم ہے، اس لیے یہ بڑی سی چادر اوڑھ لو۔ عرش نے اسے بلیک چادر اوڑھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کی چادر سے کہیں میرا میک اپ نہ خراب ہو جائے، مومی نے پریشانی سے کہا۔ کوئی خراب نہیں ہوتا، اب جلدی سے چلو، ابو سے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ اب وہ چاروں اب ریان کے ساتھ شادی پیلس میں آ گئی تھی۔ خرم پہلے سے ہی وہیں پر موجود ارینجمنٹس دیکھنے میں لگا ہوا تھا۔ یار بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ شیروانی سے ہم نے بھابی کے کلر سے میچ کر کے منگوائی تھی، ریان نے زچ ہو کر کہا۔ وہ کب سے اس کے ترلے کر رہا تھا کہ دلہے پر شیروانی زیادہ سوٹ کرتی ہے، لیکن وہ تھا کہ نخرے دکھایا جا رہا تھا کہ وہ یہ فضول سا ڈریس نہیں پہنے گا۔
ریان ضد مت کرو، میں نے جو ڈریس آرڈر دیا تھا وہی پہنوں گا، مجھے نہیں پسند تو بات ختم۔ پارس کہہ کر کاسٹلی 2 پیس سوٹ اٹھاتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا۔ پیچھے ریان نے دانت پس کر خوبصورت شیروانی کو دیکھا۔ ضد کے پکے ہیں دونوں میاں بیوی، اگلے بندے کو ڈھیٹ کہہ دیتے ہیں دونوں۔ ریان نے سر جھٹک کر جھنجھلا کر سوچا تھا، تبھی ڈریس چینج کر کے باہر آیا تھا جس پر بہت ہی سوٹ کر رہا تھا، بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ، وہ اب ٹائی لگا رہا تھا۔ پارس نے گھور کر دلہے کو دیکھا جو خود بہت محنت سے تیار ہو رہا تھا۔ ریان مجھے گھورو مت اور باہر جاؤ، مجھے ٹھیک سے تیار ہونے دو۔ پارس نے اسے لاپرواہی سے ٹوکا تھا۔ جا رہا ہوں میں، کوئی فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس بھی، بہت بیزی ہوں میں بھی، ریان جھنجھلا کر کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ پارس نے ہلکی سی مسکان سے اس کے تصور کو سوچا جو وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکا تھا۔ پارس نے افسوس سے سوچا۔ بارات بہت دھوم دھام سے پیلس میں انٹر ہوئی تھی۔ پارس سب کے آگے تھا، ایک شان سے وہ چلتا ہوا آس پاس کے لوگوں کو ٹھڑکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ریان اور اس کے کزنز سب مل کر آگے آگے ڈانس کر رہے تھے۔ مووی میکر سب پر فوکس کیے مووی بنا رہا تھا۔ خرم اور حدید بارات کا استقبال کر رہے تھے اور سب کو اندر لے جا کر بٹھا رہے تھے۔ تم لیڈیز روم میں کیا کرنے آئے ہو؟ کرن نے تھوڑا سا دروازہ کھولتے ہوئے اسے تنک کر پوچھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اپنی بھابھی کو دیکھنے آیا ہوں، مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، اکلوتا دیور جو ہوں میں ان کا۔ ریان نے فخر سے کالر جھٹکتے ہوئے کرن کی بولتی بند کی۔ اف، تم سے اور مومی سے کون جیت سکتا ہے باتوں میں بھلا، کرن نے افسوس سے کہا، جبکہ ریان پرشوق نظروں سے کرن کا سجا سجایا روپ دیکھ رہا تھا۔ میں بھابھی کو سلامی دینے آیا ہوں، ریان نے معصوم سے لہجے میں کہا، فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ ریان صاحب سلامی سٹیج پر دی جاتی ہے، کرن نے مصنوعی مسکان سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا جب دل کرے گا میں تب دوں گا، میری جیب میری مرضی، ریان نے شانے اچکا کر سے زج کر کے کہا تھا۔ اف، کرن نے غصے سے جھنجھلا کر دروازہ ہی بند کر دیا تھا، جبکہ ریان نے کھول کر دروازہ دیکھا۔ آج میں نے آپ کو صوفے پر نہ سلایا تو میرا نام بھی ریان عبداللہ نہیں۔ ریان خود سے بڑبڑایا اور سٹیج کی طرف بڑھا، اپنی بھائی کی طرف۔ مومی کو سب لڑکیاں ریڈ کام والے دوپٹے کے حالے میں سٹیج تک لائی تھیں۔ اس کے ایک طرف کرن تو دوسری طرف عرش اور آئے گل تھی۔ مومی نظر جھکائے سہج سہج کر سٹیج پر چل رہی تھی۔ پارس اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کی طرف آیا تھا۔ مومی جب سٹیج کے قریب آئی تو وہ نیچے اتر کر مومی کے پاس آیا۔ اس نے مومی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، بلکہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر سٹیج پر لے آیا تھا۔ ینگ جنریشن کی ہوٹنگ تو دیکھنے کے لائق تھی، جبکہ مومنا شرم سے آنکھیں میچ کر رہ گئی تھی۔ پارس نے اسے آہستہ سے اپنے ساتھ سنگل صوفے پر بٹھایا تھا۔ مومنا ہلکا سا مسکرائی تھی، نظریں نیچے کیے، جبکہ پارس کی نظر صرف اس کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ چاہ کر بھی نہیں رو پا رہی تھی۔ مومنا پلیز تھوڑا سا رو لو، ورنہ لوگ باتیں کریں گے کہ کیسی دلہن ہے جو اپنی رخصتی کے وقت بھی نہیں رو پا رہی۔ اوف آپی، مجھے نہیں رونا آ رہا تو کیا کروں میں تو ویسے بھی بہت خوش ہوں، تو رونا کیسے آئے گا مجھے؟ اور دوسری بات، میں کون سا کسی پرائے گھر میں جا رہی ہوں، اپنے ہی باپ دادا اور شوہر کے گھر تو جا رہی ہوں، تو روؤں کیوں؟ لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا۔ مومنا دی بلیک بیلٹ کو لوگوں کی کیا پرواہ۔ مومنا نے ناک سکیٹ کر عرش کو لاجواب کیا تھا، جبکہ عرش نے کھلے منہ سے خرم کو دیکھا جو پیچھے کھڑا اپنی مسکراہٹ کو بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ مومنا نے گھور کر دور کھڑے پارس کو دیکھا جو سینئر آفیسرز کے ساتھ کھڑا ادھر ادھر کی باتیں کرنے انہیں کمپنی دے رہا تھا۔ عرش آپی، آپ کے بھائی کو ذرا قدر نہیں، اپنی نئی نویلی دلہن کی کیسے مجھے چھوڑ کر دور کھڑے گپے مار رہے ہیں۔ مومنا نے ہونٹ لٹکا کر عرش سے اس کے بھائی کی شکایت کی، جس نے سر ہلا کر مومی کی تائید کی تھی۔ اچھا چلو، رخصتی کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جاؤ، عرش نے اسے کھڑا کرتے ہوئے کہا تھا۔ مومنا کو خرم اور خیام نے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ سرخ گلاب کے پھولوں سے سجی کار بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مومنا بیٹھ چکی تھی، اندر پارس بیٹھنے ہی لگا تھا جب ریان پھرتی سے گاڑی میں پارس والی سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پارس سمیت سب نے ریان کو حیرانی سے دیکھا جو معصومیت سے سب کو دیکھتا ہوا کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ پارس بیٹا، تم آگے بیٹھ جاؤ، بی بی نے اسے آگے بیٹھنے کا کہہ کر خود دوسری گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ پارس دانت پس کر آگے بیٹھا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ مکہ مار کر اس کی بتیسی توڑ دے۔ ریان کے ساتھ عرش نے کرن کو بھی بٹھا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ساری بارات حویلی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں میرے ساتھ بیٹھنے کی، کباب میں ہڈی کہیں کے؟ مومنا نے اسے کونی مارتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا، وہ جو کرن کی طرف میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مومی کی کونی مار پر اسے گھورا۔ بہت خوب، ہاں میرا بھی ارمان تھا دلہا بن کر سجی سجائی گاڑی میں بیٹھنے کا، جسے آپ دونوں میاں بیوی نے مٹی میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ کیا اب میں اپنی معصوم سی خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتا؟ ریان نے مومی کے کان کے پاس جھک کر غرا کر اسے کہا تھا۔
مومنا نے حیرانی سے معصوم سے ریان کو دیکھا جو ناک سکیڑے مومی کو گھورا تھا. گھر چلو بچوں، تمہیں تو میں اب وہیں جا کر پوچھوں گی. مومنا نے چھوٹی سی ناک کو سکیڑ کر اسے دھمکایا تھا. کرن سب سنتی ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہلکا سا مسکرا رہی تھی. وہ بہت انجوائے کر رہی تھی ان دونوں کی نوک جھوک کو. مومنا بیڈ پہ بیٹھی ہوئی کب سے پارس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا. اف، یہ نہ کسی دن میرے ہاتھوں سے مار کھائے گا. کبھی کسی نے اتنا ویٹ کروایا ہوگا اپنی دلہن کو جتنا ہی مجھے کروا رہا ہے. میز نہ کہیں کا بیٹھا ہوگا کہیں فون کان سے لگا کر. جب ڈور کے کھلنے کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، وہ شاید ڈریس چینج کر چکا تھا. اس وقت وہ بلیک سوٹ پر ملبوس تھا. السلام علیکم، پارس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جو گھٹنوں تک گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی. مومنا سلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. پارس نے اسے چپ دیکھ کر ٹوکا. میں نے دے دیا ہے دل ہی دل میں. مومنا نے خفگی سے بھرپور لہجے میں کہا. مومنا تم ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ پارس نے کچھ سوچتے ہوئے سے پوچھا. اف، تم سے یہ سب باتیں میرا گھونگھٹ اٹھا کر بھی پوچھی جا سکتی ہے نا؟ سانس بند ہو رہا ہے میرا اس میں، اس لمبے سے گھونگھٹ میں. ایک تو تم آئے اتنی دیر سے اور اب بھی چپ کر کے بیٹھ گئے ہو. کیا سب کچھ میں ہی بتاؤں گی تمہیں؟ مومنا نے غصے سے دانت پستے ہوئے سے کافی کچھ سنا دیا تھا، جبکہ پارس نے حسب عادت پہلے بال سنوارے پھر آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا. مومنا نے اسے ہی دیکھ رہی تھی جو چھوٹا سا ناک پھیلائے معصوم سے دلہن لگ رہی تھی، لیکن صرف شکل سے ہی، ورنہ تو وہ کافی چلاک تھی. اف، میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں نئی نویلی دلہن کو اتنے غصے میں. پارس نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا. اور تم کتنی لیٹ آئے ہو. میرا نیند سے برا حال تھا اور آپ جناب فون پر گپے لڑا رہے تھے. مومنا تمہیں کیوں لگ رہا ہے میں اگر لیٹ آؤں گا تو ضرور فون پر کسی سے بات کروں گا؟ میرے دنیا میں اور بھی بہت سے کام ہیں جو فون کے بغیر ہوتے ہیں. میں چاچو اور دادا کے پاس تھا، انہیں کچھ زمین کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا، وہی لیٹ ہو گیا. تمہارا خیال تو ہر گھڑی رہتا ہے جان عزیز. اگر تم میرے پاس ہو تو مومنا پارس عبداللہ کو دنیا کے کسی گفٹ کی ضرورت نہیں. مومنا نے سر جھکائے اپنی محبت کا اعتراف بہت خوبصورت انداز میں کیا تھا، جس پر پارس نے خوبصورت ہونٹوں پر بہت پیاری سی مسکراہٹ چمکی تھی. لیکن پارس عبداللہ اپنی بیوی کے لیے تحفہ لانا نہیں بھول سکتا میری جان. پارس نے اٹھ کر دراز کھولا، اندر سے ایک درمیانے سائز کی ڈبیا نکالی تھی. یہ کیا ہے؟ خود کھول کر دیکھ لو میری جان، پارس نے محبت سے پر لہجے میں کہا. کلپ؟ مومنا نے ہیئر کلپ کو دیکھتے ہوئے اسے حیرت سے پوچھا. پارس نے دھیمی سی مسکان سے سر ہلایا. یہ تم کہیں مذاق کے طور پہ تو نہیں لائے؟ میرے بال کون سا گھٹنوں تک آنے ہیں جو تم میرے لیے یہ کلپ لے آئے ہو؟ مومنا نے صدمے سے کہا. پارس دھیمے سے ہنسا. یہ اس لیے کہ میری بیوی جو ہر وقت اپنی زلفیں بکھارے رکھتی ہے اسے سمٹ کر رکھا کرے، تاکہ میری بیوی کے بال اتنے لمبے ہو جائیں کہ میری بیوی سے سنبھالنا مشکل ہو جائے. پارس نے اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا. مومنا نے ایک دو پل اسے گھورا پھر کھلکھلا کر ہنس دی. پارس نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کیا تھا. تبھی دروازے پر ایک دو بار دستک ہوئی تھی. پارس نے دروازے کی طرف دیکھ کر مومی کو دیکھا جو خود بھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی. میں دیکھتا ہوں، پارس کہہ کر اٹھی مومی نے سر ہلایا تھا. پارس نے حیرت سے دروازے میں کھڑی آزگل کو دیکھا تھا. مومنا بھی حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی. تم اس وقت خیریت تھی؟ پارس نے اسے دیکھتے ہوئے بے تاثر لہجے میں پوچھا. اندر آ جاؤ. میں آزگل نے نظریں جھکا کر دھیمے سے لہجے میں پوچھا. آ جاؤ. میں جانتی ہوں مجھے اس ٹائم نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں اور انتظار نہیں کر سکتی. آزگل نے بڑے دھیمے لہجے میں اپنی بات شروع کی تھی. تم جانتی ہو مومنا، پارس ازل سے تمہارا تھا، میرا تو وہ تھا ہی نہیں. وہ تمہارا نصیب تھا مومنا، اور میں پاگل اسے اپنا نصیب بنانے چلی تھی. آزگل نے خود پر ہنستے ہوئے کہا تھا. مومنا نے پریشانی سے آزگل کو دیکھا جو کہیں سے بھی پہلے والی نہیں لگ رہی تھی. وہ تو کوئی عاجزی کی مورت لگ رہی تھی جو نظریں شرمندگی سے ہونٹ بھیجے اب مومی کی طرف دیکھ رہی تھی. دادا حضور، میں پارس سے پورے پونے 2 سال پڑھا ہوں اور شادی بھی میری اس سے کافی دیر پہلے ہوئی تھی، تو اصولاً میرے بارے میں آپ سب کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. خرم نے بے چارگی سے تھکے چھپے لفظوں میں بابا حضور کے سامنے اپنے مطلب کی بات کی تھی، جس پر بابا حضور نے اپنے لاڈلے پوتے کی بات پر ہلکا سا مسکرائے تھے. تو تم چاہتے ہو تمہارا اور عرش کا بھی بندوبست کر دینا چاہیے تھا ہمیں؟ ملک صفدر نے سنجیدگی سے کہا. بالکل. پارس نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات کی خرم نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات کی تائید کی تھی. کل تمہارا اور پارس اور ریان کا ولیمہ ہے. ہم نے سوچا تمہیں کل بتائیں گے، لیکن لگتا ہے تمہیں بتانے میں ہی بہتری ہے. دادا صاحب نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی خوشخبری سنائی تھی، جس پر خرم آہستہ سے ہنسا تھا. مومنا، میرے پاس تمہاری ایک امانت تھی جو مجھے تمہیں لٹانی تھی. آزگل نے اس کی طرف سرخ نگینے والی خوبصورت انگوٹھی بڑھاتے ہوئے کہا تھا.
مومنا نے پریشانی سے آزگل کو دیکھ کر پھر رنگ کو دیکھا. پارس نے ہونٹ پیچھے ہوئے مومی کو دیکھا تھا. آزگل یہ تمہیں دادا حضور نے دی تھی, اس پر صرف تمہارا حق ہے. مومنا نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے خوشگلی سے کہا تھا. نہیں مومنا, میں اب نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں. میں اس لیے ہی یہ تمہیں اور پارس کے پاس آئی ہوں تاکہ میں اپنی کل سے نئی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کر سکوں, اور یہ تمہاری ہی ہے اور یہ تمہیں ہی پہننی چاہیے. میں تم دونوں سے اپنے ہر برے کیے کی معافی مانگتی ہوں. جس پر مومنا اور پارس نے اسے کھلے دل سے خوش دلی سے معاف کر دیا تھا. خضر, تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم مجھے آئندہ فون نہ کرو تو. میں اب شادی شدہ ہوں اور بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی سے. کرن نے فون ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں خضر کو باور کروایا تھا. کرن, تم کیسے خوش رہ سکتی ہو میرے بغیر؟ ہاں, مجبور تھا, ورنہ میں تمہیں کسی صورت خود سے الگ نہ کرتا. خضر نے جھنجھلا کر کرن سے کہا, جو کافی دنوں سے اس کی فون کالز اور میسیجز کو اگنور کر رہی تھی لیکن آج ہی اٹھا لیا تھا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں مطمئن ہے. جو شخص مشکل کے وقت میں ہاتھ چھوڑ دے اسے آپ کو وقت پر ہی پیچھا چھڑا لینا چاہیے, کیونکہ وہ شخص کبھی آپ کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مومنا کی سوچ تھی تمہارے بارے میں, جس پر بعد میں مجھے یقین آ گیا ہے. مجھے آئندہ ڈسٹرب مت کرنا, یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. کرن نے سختی سی آواز میں کہہ کر فون بند کر دیا تھا. پھر گہرا سانس لیتی ہوئی پلٹی تھی اور اب ساکت ہونا پڑا تھا, کیونکہ دروازے میں ریان ٹرے پکڑے جس پر وہ 2 چائے کے کپ تھے خاموش کھڑا کرن کو دیکھ رہا تھا. کرن سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا. ریان ہلکا سا مسکرایا کرن کے دیکھنے پر, جس پر وہ اور پریشان ہوئی تھی کہ اب کیا ہوگا. کیا وہ سن چکا ہوگا؟ سن چکا ہوں میں. ریان نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اس کے حواسوں پر بم پھوڑا تھا. کیا ہوا, تم پریشان لگ رہے ہو؟ مومنا نے اسے پیچھے سے باہوں میں لیتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا. نہیں, میں خوش ہوں. آزکل سمجھ گئی ہے کہ زندگی میں ضروری نہیں جو ہم چاہیں وہی ہمیں مل جائے. بعض خواہشات پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی, وہ نامکمل ہی رہے تو بہتر ہوتا ہے سب کے لیے. پارس نے گہرے لفظوں میں اسے سمجھایا تھا, جس کے لیے کچھ بھی پلے نہیں پڑا تھا. اف, تم اتنی مشکل باتیں کہاں سے سیکھ لیتے ہو؟ مومنا نے اس کے کندھے پر بمشکل تھوڑی اٹکاتے ہوئے پوچھا تھا. پارس مسکرایا. اف بیوی, کیا اب میں اپنی ہر بات کی تشریح کیا کروں؟ پارس نے اس کو اپنے سامنے کرتے ہوئے شریر انداز میں کہا تھا. ہاں, تو بیوی بھی تو انوکھی ملی ہے مجھے. پارس نے اس کی ناک سے اپنی ناک ملاتے ہوئے دھیمے پر حدت لہجے میں کہا, جس سے مومی کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی. مومنا, جب تم شرماتی ہو نا تو بہت اوپری سی لگتی ہو. پارس نے ہلکی سی مسکان سے کہا. اوپری مین؟ مومنا نے الجھ کر اس سے پوچھا. پارس مسکرایا. مومنا, یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا میری جان. پارس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا تھا. اف, ایک تو تم مجھے نالائق سمجھنا چھوڑ دو, ورنہ کیا مکہ مار کر منہ توڑ دو گی؟ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا مومنا کو زج کر رہا تھا. تم تو ہو ہی میسنے. مومنا اس سے اپنا آپ چھڑاتی ہوئی پیر پٹکتی ہوئی واش روم میں چلی گئی تھی. دروازے کو زور سے مارتی وہ پارس کو کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر گئی تھی. آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ ریان نے کرن کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا تھا. ریان, میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں پہلے دن سے ہی سب بتانا چاہتی تھی, لیکن میں ڈر گئی تھی. میں اپنی وجہ سے امی ابو کو کوئی اور دکھ نہیں دینا چاہتی تھی, لیکن مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا. کرن نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا, جب دھیمے قدموں سے چلتا ہوا ریان اس کے قریب آیا. کرن, آپ کو مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ریان کہہ کر چپ ہوا, جس پر کرن نے چونک کر اسے دیکھا. میں آپ کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. ریان نے ہلکی سی مسکان سے کہا. کیا جانتے ہو؟ کرن نے الجھ کر اسے پوچھا. آپ کے بارے میں مومی بھابھی سے سب کچھ پتا کرا چکا تھا. مجھے ہماری شادی کے دوسرے دن ہی اور سخت ہدایت دی تھی کہ مجھے ان کی فرینڈ کا خیال رکھے, ایسے ہی رکھوں جیسے ایک مخلص دوست اپنے دوست کا خیال رکھتا ہے. ریان نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اسے بتایا تھا. کرن نے اسے حیرت سے دیکھا. سچ کہہ رہا ہوں میں. کرن, میں آپ کو بتانا چلوں, میں ان تنگ ذہنیت مردوں میں سے نہیں ہوں جو خود تو باہر عیاشی کرتے لیکن اپنی عورت پر سخت پابندیوں کے پہرے لگاتے. مجھے آپ کی یہ ادا پسند آئی کہ شادی سے پہلے آپ جسے بھی پسند کرتی ہوں, لیکن میرے نام کے جڑنے کے بعد آپ نے کوئی خیانت نہیں کی ہمارے رشتے میں, تو پھر میں آپ کو کوئی کیسے سزا دے سکتا ہوں؟ اگر کوئی ہمیں اچھا لگنے لگ جائے تو یہ ایک عام سی بات ہے. ہاں, لڑکیوں میں تھوڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے, لیکن ضروری ہے ساری عمر ان کو ان کی ایک غلطی کی سزا دی جائے.
ریان نے بہت سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی تھی، جبکہ کرن حیرت سے اسے دنگ نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ تو اسے لاابالی سا لڑکا سمجھتی تھی، لیکن وہ اگر دلائل دینے پر آیا تو کیسی سمجھداری کا ثبوت دے گیا تھا۔ اب چائے پی لیں، مجھے لگتا ہے یہ ٹھنڈی برف ہو چکی ہے، ریان نے چائے دیکھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ آج آپ صوفے پر سوئیں گی یا بیڈ پر؟ ریان نے معصومیت سے پوچھا۔ میں بیڈ پر ہی سوؤں گی۔ کرن نے بیڈ پر جلدی سے بیٹھ رکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، ویسے بھی بیڈ کافی بڑا ہے، ہم دونوں آرام سے اس پر سو سکتے ہیں۔ ریان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیمے سے انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے اپنی ٹانگیں مار مار کر ہاسپٹل بھجوا دو تاکہ میں اپنی دوست کے ولیمے پر نہ جا سکوں۔ کرن نے اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے پوچھا۔ نہیں ماروں گا، آپ کی قسم۔ ریان نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے پرشدت لہجے میں کہا تھا، جس پر کرن نے اسے چونک کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ واو، واٹ اے سرپرائز! خرم نے کچن میں انٹر ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر باپ بیٹی خوشگواری سے اس کی طرف پلٹے تھے۔ جاؤ تم بھی۔ حدید نے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بلایا۔ خرم اپنی طرف دیکھتی مومی کی طرف آیا۔ دل ہی دل میں اسے سدا خوش رہنے کی دعا دی۔ حدید نے دل ہی دل میں کہیں بہت اطمینان محسوس کیا تھا۔ یہ رہی ہم تینوں کی چائے۔ مومنا نے چائے میز پہ رکھتے ہوئے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا، جس پر دونوں باپ بیٹے نے باتیں ترک کر کے اپنے اپنے چائے کا کپ اٹھائے تھے۔ مومنا، میری چائے؟ پارس دروازے کے فریم میں کھڑا ہلکی سی مسکان لیے وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ مومنا سمیت سب مسکرائے تھے۔ ویسے آپس کی بات ہے، کیتلی میں ایک کپ چائے کا پڑا ہوا ہے، مومنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پارس اب ان کے ساتھ بیٹھ چکا تھا، تب تک مومنا چائے گرم کر کے لے آئی تھی۔ وہ ڈریس چینج کر چکا تھا، بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہی شرٹ پہنے جاگنگ کے لیے وہ بالکل تیار تھا۔ بیٹا جی، چائے کس سے بنانی سیکھی ہے آپ نے؟ حدید نے چائے پیتے ہوئے بیٹی سے پوچھا۔ ڈیڈ، میں نے خود بنانی سیکھی ہے، مومنا نے فخری انداز میں کہا، جبکہ خرم اور پارس ہلکا ہلکا مسکراتے ہوئے چائے کے سپ لے رہے تھے۔ تو بیٹا آپ عرش سے چائے بنانا سیکھ لیں، وہ بچی چائے بہت اچھی بناتی ہے، حدید نے پتلی سی کالی چائے کے زبردست گھونٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ مومنا نے منہ بسور کو پارس کو دیکھا، جو زج کرتی ہوئی مسکان سے اسے دیکھتا ہوا چائے پی رہا تھا۔ کرن نے جب سے سنا تھا کہ آج ہی اس کا ولیمہ ہے، تب سے وہ حیرت زدہ تھی۔ عرش کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ مومنا سیب کھاتی ہوئی دونوں کو گھور رہی تھی، جو سر جوڑے کپڑے سامنے رکھے جو کچھ ڈسکشن کر رہی تھی۔ تبھی آزگل بھی آئی تھی، جو سرخ شرٹ نیچے بلیک کیپری پہنے سوبر سی لگ رہی تھی۔ وہ ان کے لیے جوس وغیرہ لے کر آئی تھی۔ تم تینوں ڈریس چینج کر لو، عائشہ چچی کا حکم ہے یہ، آزگل نے سب کو جوس دیتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی ریان آیا تھا ڈریس پکڑے۔ کرن، کون سا والا پہنوں؟ وہ بلیک اور وائٹ شیروانی پکڑے کرن سے رائے لے رہا تھا۔ مومنا نے سیب چھوڑتے حیرانی سے ریان کو دیکھا، جو کرن کی طرف ہی متوجہ تھا۔ بھلا ولیمے میں کون شیروانی پہنتا ہے؟ مومنا نے سیب کی بڑی سی بائٹ لیتے ہوئے ریان سے کہا تھا۔ میں اپنی بیوی سے رائے لے رہا ہوں بھابھی جی، ویسے بھی بھائی اپنی مرضی کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ ریان نے تیوری چڑھا کر مومنا سے کہا تھا، جس نے ناک سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ جو مرضی پہن لو میری بلا سے، اور ویسے بھی کون سا سوٹ کرے گا تم پر یہ ڈریس لنگور کی شکل والے؟ مومنا نے تنک کر اسے بھی سنا دیا تھا۔ جس نے صدمے سے عرش اور کرن کو دیکھا، وہ دونوں تھوڑی پر ہاتھ رکھے دونوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ان دونوں کی لڑائی کا ہی تو انتظار کر رہی تھی۔ میں شیروانی پہنوں گا، اور یہ بلیک والی ہی پہنوں گا، اور ہاں، لنگور کی شکل ہوگی آپ کے شوہر کی اور آپ کے آنے والے سارے بچوں کی۔ وہ لڑاکا انداز میں کہتا ہوا چلا گیا تھا۔ پیچھے مومی حیرت سے کی زیادتی سے عرش اور کرن کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے دیکھنے پر دوبارہ سے ڈریس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مومنا بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے شادی ہال کے لیے بھی تھوڑی دیر میں نکلنا تھا۔ جب پارس تیار ہو کر روم میں آیا تھا، مومنا ببل چباتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوئی، پھر جلدی سے منہ سے ببل نکال کر بیڈ کے نیچے پھینک دی، کیونکہ پارس کو سخت چڑھتی اس ببل چنگم سے۔ مومنا، بہت بری بات ہے یار، کیوں چبا رہی تھی تم اسے، گندی بچی کہیں کی؟ پارس نے سنجیدگی سے اسے پوچھ کر ٹوکا تھا، جو کوئی بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ ہاں، وہ ٹی وی پر بتا رہے تھے کہ جس کے گال بڑے ہوں تو وہ ببل چبانے سے گال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مومنا نے مسکراتے ہوئے اپنے علم سے اسے آگاہ کیا تھا، جس پر پارس گہری سانس بھرتا خود کو کمپوز کرتا مومی کے پاس بیٹھا تھا۔ مومنا، تم جانتی ہو کل شادی سے پہلے میں سارا دن کہاں تھا؟ پارس نے اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ گئے ہو گئے دفتر روب جھاڑنے، مومی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پارس نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ کل صبح 10 بجے چودھری الیاس صاحب ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے تھے، پارس نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بے تاثر لہجے میں بتایا تھا۔
ادھر ادھر دیکھتی مومی ساکت ہوئی تھی اس کی بات سن کر۔ مومنا نے حیرت کی زیادتی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ مومنا نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے صدمے سے پوچھا تھا۔ مومنا میں تمہارا اسپیشل ڈے اسپوائل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پارس اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، وہ سمجھ سکتا تھا اپنی بیوی کی فیلنگز۔ پارس میں جانتی ہوں انہوں نے بہت گناہ کیے، میری ماں کا قتل کروا دیا، میرے ڈیڈ کو قید کروا لیا، لیکن سب باتوں سے پرے میں انہیں اپنا سب کچھ مانتی تھی۔ انہوں نے چاہے سب رشتے چھینے تھے مجھ سے میرے، لیکن وہ ہمیشہ میرے دوست نانو بنے رہے، چاہے وہ اوپر سے ہی کرتے تھے سب۔ لیکن پارس میں تو ان سے سچا والا پیار کرتی تھی نا، تم آخری بار مجھے ان کا چہرہ تو دیکھ لینے دیتے۔ مومی نے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے اسے شکوہ کیا تھا۔ پارس سے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بس میری جان، اب اور نہیں۔ میرے ساتھ خرم اور خیام بھی تھے، ہم نے ان کی ساری رسمیں ادا کرتے ہوئے گھر لے آئے تھے۔ اب بس کرو یار، ورنہ سارا میک اپ خراب ہو جائے گا، پھر سب کہیں گے دیکھو وہ دو دلہنیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اور یہ پنک ڈریس والی تو ایویں سی لگ رہی ہے۔ جی نہیں، میں بہت خوبصورت لگوں گی، مومنا نے اس کے کندھے پر منہ چھپاتے ہوئے لاڈ سے کہا تھا۔ ہال میں سب باری باری اپنے کپل کے ساتھ ایک شان سے انٹر ہوئے تھے۔ مومنا اسٹیج پر بیٹھی مختلف جاننے والے لوگوں سے مل رہی تھی، جبکہ پارس مین دروازے پر کھڑا اپنے فرینڈ کا انتظار کر رہا تھا۔ ریان سنو، تمہارا بھائی مجھے چھوڑ کر دروازے میں کیوں کھڑا ہے؟ مومنا نے ریان کے بازو پر چٹکی کاٹتے ہوئے پوچھا، جو وہ اپنے سسرال والوں سے گپ شپ کر رہا تھا۔ مومی کی چٹکی کاٹنے پر سی کر کے رہ گیا تھا۔ بھابھی صاحبہ، آپ کے شوہر اپنے فرینڈ کا انتظار کر رہے ہیں جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور بھائی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں فیملی سمیت۔ ریان نے اسے گھورتے ہوئے بتایا اور پھر اپنے سالے کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کون ہے؟ آئے گل نے حیرانی سے اندر آتے ہوئی شخصیت کے بارے میں کہا، جو بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، گلے میں ہاف وائٹ ٹائی لگائے اندر پارس کے ساتھ آتا سب کو اپنی خوبصورت شخصیت سے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا پارس سے کچھ بات کر رہا تھا جس پر کئی لڑکیوں کے دل دھڑکے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا کہ جہاں جاتا سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی بہت تنگ تھی۔ یار یہ کون ہے؟ میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا اسے۔ آئے گل اسے دیکھتی اونچا اونچا بڑبڑا رہی تھی۔ پارس بھائی کے فرینڈ ہے، اور فار یور کائنڈ انفارمیشن وہ شادی شدہ ہے۔ خیام نے پیچھے سے اس کے بات پر اسے غصے سے جواب دیا تھا، جس پر آئے گل جلدی سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ خیام تیکھی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، وہ ایکچولی پہلے نے انہیں دیکھا نہیں کبھی، اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ آئے گل نے دانتوں میں زبان تلے دباتے ہوئے شرمندگی سے اسے کہا تھا، اور تھوڑی دور جہاں تمام لڑکیاں کھڑی اس نئی شخصیت کو دیکھ رہی تھی۔ خیام نے اسے دیکھا جو اپنی دلکش پرسنالٹی لیے اب سٹیج پر کھڑا تھا۔ مومنا جلدی سے کھڑی ہوئی تھی اپنی طرف آتی دو نئی شخصیت کو دیکھ کر۔ مومنا، میٹ مائی فرینڈ ہرمان اسد جتون، یہ میرا بہت اچھا فرینڈ ہے، اور یہ ان کی وائف مسز پنار ہرمان۔ پارس نے دونوں کا تعارف کروایا، اور بھابھی یہ میری وائف مومنا ہے۔ السلام علیکم پنار، ہلکی سی مسکان سے کہہ کر مومنا کے گلے لگی تھی۔ مومنا بھی مسکراتے ہوئے خوش دلی سے اس کے گلے لگی تھی، جبکہ ہرمان مسکراتا ہوا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بس کر دیں اب آپ دونوں، کب تک ایسے ہی کھڑی رہیں گی؟ ہرمان نے دونوں کو گلے لگے دیکھ کر شرارتی مسکان سے ٹوکا تھا۔ پنار نے اسے گھور کر دیکھا، جو کبھی کسی جگہ کا خیال نہیں کرتا تھا، بس شروع ہو جاتا تھا۔ کیا آپ کے بچے بھی ہیں؟ مومنا نے خوبصورت جوڑے سے سیاق سے پوچھا تھا۔ ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں ہمارے، بیٹی گھر پر ہے، بیٹا تو ساتھ آیا ہے، وہ نیچے ریڈ شرٹ والا۔ پنار نے اسے تفصیل سے ساری بات بتاتے ہوئے نیچے کھیلتے ہوئے خوبصورت سے بچے کی طرف اشارہ کیا، جبکہ ہرمان اب ریان سے مل کر خرم سے لیک کر رہا تھا۔ پنار بھی اب عرش، کرن اور آئے گل سے مل رہی تھی۔ سب سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرمان بھائی، آپ پر بلیک کلر بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کلر آپ کے لیے بنا ہے۔ مومنا سے کہاں اتنی دیر تک چپ رہا جاتا، اب بھی ہرمان کو دیکھ کر کہہ دیا جو دل میں آیا، اپنے دلہن بننے کا بھی احساس نہ کیا تھا۔ پنار اور پارس نے چونک کر مومی کو دیکھا۔ پارس نے اپنی بیوی کو گھور کر دیکھا، جبکہ پنار کا تو پہلے ہی خون خشک ہو رہا تھا ہرمان پر ہر لڑکی کی ٹکی ہوئی نظریں دیکھ کر کہ اب مومنا کی تعریف اسے کہاں ہضم ہونی تھی۔ مومنا، پارس بھائی پر بھی نیوی بلو کلر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پنار نے ہرمان سے سب کی توجہ ہٹائی تھی۔ ہرمان جو اپنی تعریف پر خوش ہوتا پنار کو زج کرتی مسکان سے دیکھ رہا تھا، پنار کی تعریف پر اب کی دفعہ ہونٹ اس کے سکڑے تھے۔ اس نے گھور کر پنار کو دیکھا، جو گود میں ہانی صاحب کو بٹھائے اس کو نوڈلز کھلا رہی تھی، لیکن نظریں ہرمان پر ہی تھی۔
آپ دونوں کی جوڑی بہت کیوٹ ہے قسم سے، مومی نے چاولوں سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر سب نے ہلکا سے سر کی تائید کی تھی۔ ویسے ہرمان بھائی پارس بھائی جیسے خشک بندے آپ کی دوستی کیسے ہو گئی؟ ریان نے سلاد کھاتے ہوئے ہرمان سے پوچھا، جس پر وہ خوبصورتی سے ہنسا تھا۔ بس یار، تمہارا سڑو سا بھائی مجھے پسند آ گیا تو کر لی میں نے اسے دوستی، ہرمان نے زبردستی ہانی کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، جس نے ناک سکیڑ کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ آزگل ولیمے میں نہیں گئی تھی، وہ بس لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ وقت چاہتی تھی۔ اس کی گود میں وہی اینویلپ تھا جو پارس نے اسے دیا تھا، اور وہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ اس اینویلپ میں آزگل اور سمیر کے نکاح کی فوٹوز تھی۔ سمیر نے اسے نکاح کے تیسرے دن ہی طلاق دے دی تھی، اپنے باپ کے کہنے پر، جن کو بھاگی ہوئی لڑکی اپنی بہو کے طور پر ہرگز قبول نہیں تھی۔ سمیر نے اپنے باپ کے جذباتی دباؤ میں آ کر اسے ایک پل میں ہی طلاق دے دی تھی، جس پر آزگل کئی دنوں تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ فوزیہ نے کہہ دیا تھا کہ آزگل اغوا ہو گئی تھی، جس پر آزگل نے بھی ڈرتے ہوئے تائید کی تھی۔ جب پارس نے آزگل سے شادی پر انکار کیا تو فوزیہ نے غصے سارا الزام پارس پر لگا دیا تھا اور ثبوت کے طور پر 1-2 گواہ خرید لیے تھے، جس پر خرم اس سے اتنا عرصہ ناراض رہا تھا۔ آزگل نے تنزیہ مسکان سے پکس کو دیکھا، پھر پارس کے پک کو دیکھا جس میں وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آزگل کی آنکھ سے آنسو گر کر اس پک پہ گرا تھا۔ کاش میں بہکی نہ ہوتی، کاش میں اپنی ایک غلطی سے سنبھل جاتی، آزگل نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے سوچا تھا۔ مجھے اس دل کو سمجھانا ہوگا، لیکن یہ دل مانتا کیوں نہیں ہے، کیوں کسی کی نہیں سنتا، آزگل نے روتے ہوئے بے بسی سے سوچا تھا۔ اور پھر اس طرح ہر کسی کی زندگی کی گاڑی خوشی خوشی اپنے سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔